اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی پچھلی دفعہ کہ ہم کس طرح سے کامیاب ذاکر یا ذاکرہ بن سکتے ہیں، اور پچھلی بار وہ غلطیاں عام طور پر جو کہ کوئی بھی ذاکر یا ذاکرہ کرتا ہے ہم نے اس کو فوکس کیا تھا. لیکن آج ہم جو پازیٹیو باتیں کسی بھی ذاکر یا ذاکرہ کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. وہ ایک ایک کر کے آپ اپنے اندر دیکھیے گا کہ کون سی چیزوں کی کمی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں. لیکن پہلی بات تو یہ ہے، ایک اصول کے طور پر اسے یاد رکھیے کہ ہمیشہ کامل خطیب بننے کی کوشش کریں، ناقص نہیں. کامل بنے، ناقص نہیں. مثلا آپ دیکھیں سیب کی کتنی اچھی نیوٹریٹو ویلیو ہے، لیکن سیب اگر کچا ہے تو وہ لوگ اس کو کھانا پسند نہیں کرتے. چاہے وہ صحت کے اعتبار سے آپ کہیں کہ اس کے اندر دیکھیے ساری چیزیں ہیں، اتنے وائٹامن ہیں اور اتنی منرلز ہیں اور اتنی سب چیزیں ہیں. اس کے مقابلے میں بیر اگر پکے ہیں تو اس کی نیوٹریٹو ویلیو بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، غذائیت اس میں اتنی زیادہ نہیں ہے، چھوٹا بھی بہت ہوتا ہے وہ سیب کے مقابلے میں. لیکن لوگ کچے سیب کے مقابلے میں پکا بیر لینا پسند کریں گے، وہ کامل ہے. اسی طرح سے مثلا آپ درزیوں کو کپڑے دیتی ہیں، درزی نے پورے کپڑے تیار کر دیے لیکن مثلا اس کے کاج اور بٹن وغیرہ نہیں لگائے، آپ پورا سوٹ چھوڑ کے آ جاتی ہیں کہ مجھے کامل چاہیے، ناقص نہیں چاہیے. اسی طرح سے مثلا لانڈری کو کسی نے کپڑے دھلنے کے لیے دیے، وہاں سے دھو تو دیے لیکن وہ انتہائی کریزز کے ساتھ گچڑ ٹائپ کے جو کپڑے ہوتے ہیں مٹکے سے نکالے ہوئے، ایسے وہ آپ کو دے دے کہ دیکھیے میں نے دھو دیا. آپ کہیں گے نہیں، استری کر کے دو، کامل صورت میں دو، آپ چھوڑ کے آ جائیں گی کپڑا. تو دیکھیے اسی طرح سے بالکل ہوتا ہے. مثلا آپ جب بھی آپ دیکھتی ہیں کہ جن کے پاس گھٹیا مال ہوتا ہے، چھابڑی والے، وہ ہر گھر جاتے ہیں، روڈوں کے اوپر پھر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اپنے کام کا بہت ماہر ہے، وہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے، پوری دنیا سے لوگ اس کے پاس پہنچتے ہیں کیونکہ اس نے کمال حاصل کیا ہے. ناقص اور گھٹیا مال اگر ہوگا تو آپ کو خود جگہ محنت کرنی پڑے گی، ہر جگہ جانا پڑے گا اور ایفرٹس کرنی پڑیں گی. اگر لیکن کمال کی طرف جائیں گی تو لوگ خود بخود آپ کے پاس آئیں گے. تو ممبروں کے اوپر بھی ایک مسئلہ ہے کہ ناقص جو خطیب ہیں انہوں نے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ناقص خطیب جو ہے وہ ممبروں پہ آ جاتے ہیں، یا خواتین ہیں وہ مجالس پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. اور اس طریقہ اور انداز خطابت کا ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں سے آپ اپنی بات منوا سکیں. ظاہر ہے آپ عمل کی باتیں کریں گی، آپ لوگوں سے اپنی باتوں کو منوانے کے اعتبار سے گفتگو کریں گی، جسے کہا جاتا ہے حسن طلب، یعنی کچھ بغیر کہے. مثلا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو بار بار کہنا پڑتا ہے پلیز آپ بیٹھ جائیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں. جو اچھے ٹیچر نہیں ہوتے ان کو ہر وقت اسی کی صورتحال رہتی ہے کہ ہر وقت وہ بچوں کو ڈانٹ پھٹکار کرتے رہیں. آپ نے خود ان کو ایسا ہپنوٹائز اور مسمرائز نہیں کیا ہے کہ وہ آپ کی بات کو فوراً سن کے اور اس کے اوپر عمل شروع کر دیں. آپ ان کو بالکل ہپنوٹائز کر دیں کہ وہ ادھر ادھر ان کو دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملے، تو کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے فقیر ایسے ہیں، کچھ فقیر ایسے ہیں جو ہر گھر کھٹکھٹا کے مانگتے ہیں. کچھ فقیر ایسے ہیں کہ جو کہ مثلا اہل بیت کی شان میں بس قصیدے پڑھتے رہتے ہیں رات، تو ہر کوئی ان کو خود ہی دیتا ہوا چلا جاتا ہے، بغیر مانگے لو ان کو ملتا ہے. اور جو ناقص ٹائپ کے ہیں بس وہ کھٹکھٹا کے مانگ رہے ہیں، ہر جگہ سے دھتکارے بھی جاتے ہیں. آپ یہ تو خیر اتنی مثال دینی شاید مناسب نہیں ہے. باہر کی دنیا کے اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی بجائے کہ وہ کسی سے مانگے وہ گٹار بجانا شروع کر دیتے ہیں، تو لوگ خود ہی ان کے پاس پیسے رکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو کامل خطیب جو ہے نا وہ اس انداز کا ہوتا ہے کہ اسے کچھ کرنے کی اس لحاظ سے ضرورت پیش نہیں آتی کہ اس نے پہلے ہی محنت کر کے کمال حاصل کیا ہے
اور پھر اس کے بعد وہ ممبر پہ آیا ہے تو اس کو پھر بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کرنا پڑتی جیسے کہ دیگر لوگوں کے ساتھ آپ سنتی. دوسری چیز یعنی اس میں ابھی کیا پہلا پوائنٹ ہوا وہ یہ ہے کہ آپ کو کامل خطیب بننا ہے، یعنی نقائص آپ نے جتنا ممکن ہو سکے اپنے سے دور کریں، جتنا ہو سکے اس کے اندر صلاحیت پیدا کریں اور اس کے بعد پھر ممبر پہ جائیں. جو ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ وہ مشق ستم لوگوں کو نہیں بنانا ہے آپ نے کہ جناب ٹھیک ہے 30 40 50 خراب مجلس سے پڑھیں گی تو خود بخود ہی پڑھنا آ جائے گی، کچھ بہتری آئے گی لیکن معاشرے کے اندر آپ کی شہرت بھی خراب ہو جائے گی. دوسرا اصول یہ ہے کہ اس میں باڈی لینگویج کا استعمال کریں. مثلا باڈی لینگویج میں کیا چیز آتی ہیں؟ مثلا آپ کوئی چیز بیان کر رہی ہیں کہ مثلا رسول اللہ یہ بات سن کر مسکرائے، تو آپ کو وہ بات سنجیدگی کے ساتھ نہیں کہنی بلکہ خود بھی مسکراتے ہوئے اس بات کو کہنا ہے. یہ باڈی لینگویج، اس کا اثر بالکل الگ ہوگا، زیادہ ہوگا امپیکٹ اس کا حاضرین کے اوپر. یا مثلا وہ روایتوں میں ملتا ہے کہ کوئی بات آپ کو یہ بیان کرنی ہے کہ امام جو ہے غصے سے سرخ ہو گئے، روایتوں میں ملتا ہے. تو آپ کو عام طرح سے نہیں کہنا کہ امام وہ ناراض ہو گئے، غصے ہو گئے، آپ کو لہجہ بھی ایسا بنانا ہے غصے والا. مثلا روایت میں ملتا ہے کہ کسی نے مولا سے آ کے کہا کہ مولا نے ایک دفعہ اپنے اصحاب سے مشورہ مانگا، تو راوی حیران رہ گیا، کہنے لگے مولا مثلی استشیر و مثلک، میرے جیسا انسان آپ جیسے انسان کو مشورہ دے گا. اچھا ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ میں نے اس لہجے کو تقریباً ویسا بنا، میرے جیسا انسان آپ جیسے انسان کو مشورہ دے گا. میں اس کو اگر بہت عام طرح سے کہتا تو اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوتا. میں تو خیر کوئی خطیب بھی نہیں ہوں لیکن آپ کو اور اچھا بہتر اس میں کرنا ہے. تو کوئی سوال پیدا کرنا ہو تو ایسا لہجہ بنانا ہے. تو امام شبہ المذہب، امام گویا غصے سے انگارہ بن گئے اور کہنے لگے تم کہتے ہو کہ میں مشورہ نہ لوں، پیغمبر اسلام بھی اپنے اصحاب سے مشورہ لیا کرتے تھے. یعنی پھر کرتے وہی تھے جو حکم خدا ہوتا تھا لیکن مشورہ لیتے تھے. تو غصے سے سرخ ہو گئے، غصے سے انگارہ بن گئے. تو ویسے ہی آپ کو جذبات اپنی اس جملے کے اندر ڈالنے پڑیں گے. مثلا وہ روایت اکثر علماء بھی پڑھتے ہیں، آپ تو ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے اس کو شاید نہیں پڑھ سکیں، لیکن میں ویسی مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ جناب وہ پیغمبر اسلام کے پاس مختلف وفود آتے تھے. تو ایک اس طرح کا وفد آیا کہ انہوں نے داڑیاں مونڈی ہوئی تھیں اور مونچھوں کو بڑھایا ہوا تھا اور سونے کے جو ہے وہ کمربند باندھے ہوئے تھے اپنے اس لباس کے اندر. تو کرہما نظر علیہما، پیغمبر نے کراہیت و نفرت کے ساتھ منہ کو پھیر لیا. تو اب کراہیت و نفرت سے منہ کو پھیر لیا تو اس وقت خطیب جو ہے وہ خود بھی اپنے چہرے کو ہٹائے، آڈینس کی طرف دیکھ رہا ہے، ذرا سا پریزنٹیشن اس کی ایسی ہو کہ پیغمبر کے اس فعل کو تھوڑا سا باڈی لینگویج کے ذریعے ڈیمانسٹریٹ کرے. اب آپ یہ خود دیکھیں گے کہ کون سے الفاظ کس طرح کے ہیں، کب کیا ہیں، اور مجھے کس طرح سے ان کو جو ہے وہ کہنا چاہیے. اس میں باڈی لینگویج میں ہاتھوں کا استعمال بھی بہت ہوتا ہے. یہ بھی آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ یعنی ہاتھوں کو کس انداز سے، مثلا ایک تو ہوتا ہے. اچھا البتہ ایک بات ضرور ہے کہ خواتین کو اس میں نسوانیت کا خیال رکھنا ہے. جب یہ چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مردوں کے لیے سازگار ہیں، ان پر اچھی لگتی ہیں، لیکن خواتین بہت زیادہ اگر اچھل کود شروع کر دیں ان کی پرسنالٹی اور اس سے ذرا بعید ہوتا ہے. مناسب حد تک ہاتھوں کا استعمال ہو، لیکن بہت زیادہ کچھ خواتین مردوں کی مرد ذاکروں کی سی وہ شروع کر دیتی ہیں اور بہت زیادہ جسمانی حرکات اس کے اوپر ممبر پہ یا کرسی وغیرہ پہ، تو اس سے آپ کو احتیاط کرنا ہے، وہ اچھا نہیں لگتا ہے ان پہ. یا مثلا کوئی اگر نتیجہ آپ دے رہی ہوں تو نتیجہ فائنل نتیجہ دینے سے پہلے، کوئی گفتگو کی دلیل دینے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی کا ایک وقفہ، 1 سیکنڈ کا 2 سیکنڈ کا. اب مجمع بھی بالکل ہمتن گوش آپ کی طرف متوجہ ہوگا کہ آپ کیا نتیجہ دینے والی. تو 1 یا 2 سیکنڈ کا ایک وقفہ، یہ بھی سب باڈی لینگویج وغیرہ کے اندر آتا. تو اچھا اس دوران کوشش کریں کہ کوئی معذرت خواہانہ کوئی قسم کا لہجہ استعمال نہ ہو، یعنی آپ کو اعتماد والا لہجہ جو ہے وہ اپنے اندر رکھنا ہے اور حاضرین کے ساتھ نگاہوں کو ملانا ہے. یہ آپ کا اعتماد ظاہر کرتا ہے. جتنا آپ حاضرین کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کریں گی مجالس میں بیٹھنے والی خواتین کے ساتھ، اور وہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ایسے کسی کو مت دیکھیں جو ادھر ادھر دیکھ رہی ہو، باتیں کر رہی ہو، اس سے آپ ڈس ہارٹ ہوں گی یا آپ کو بھی
नेगेटिव आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट होगा जो आपकी तवज्जो से सुन रहा हो। आंखों में आंखें डालकर, ये भी बॉडी लैंग्वेज के अंदर होता है, इससे आपका एतमाद जाहिर होता है। तो देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मसलन रिवायतों में आता है कि इमाम ये सुनकर ये बात खुश हो गए। अच्छा, खुशी के कुछ जज्बात का आपको अपने लहजे के अंदर इजहार करना है, या मसलन जिस वक्त हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, दुरूद भेजिए मोहम्मद, जब वो लोग शोर मचा रहे थे यजीदी, तो उन्होंने कहा था खामोश, और फिर एक सन्नाटा सा छा गया था, हत्ता के जानवरों के गले में पड़ी हुई जो घंटियां हैं वो भी रुक गई थी। तो अब यहां पर आपको एक थोड़ा सा एक पॉज देना है, एक सन्नाटा सा मजमे के ऊपर भी आ जाए, तो उस तासुर के अंदर वो जो आप बयान कर रही हैं, लोग इमेजिनेशन में उस जगह पहुंच जाएंगे, आपकी बात का ज्यादा असर होगा। इसी तरह से मसलन अगर जंग पड़ रही है, आप कह रही हैं कि हजरत कासिम अलैहिस्सलाम और हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम जब जंग के लिए आए तो उन्होंने ये रजस पढ़े। अब रजस को आप आम तरीके से नहीं पढ़ें, उसमें जोश और जज्बात का इजहार होना चाहिए, क्योंकि रजस होते ही जोश और जज्बात के साथ पढ़ने की चीज। तो देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, सब ना बॉडी लैंग्वेज कहलाती हैं। लोग ये सोचते हैं कि शायद तकरीर का जो मैटर है हमारा वो बहुत आला पैमाने का होगा तो हमारी तकरीर उठेगी, उसका भी बहुत ज्यादा दखल होता है। लेकिन आप शायद हैरान हो, एक आम तकरीर के एतबार से फिलहाल बात कर रहा हूं, वो ये कि माहिरीन ये फरमाते हैं कि मुश्किल से अल्फाज जो आप तकरीर के इस्तेमाल करती हैं ना, उनका वो सिर्फ 7% असरअंदाज होते हैं, 7%, और 38% जो है अल्फाज का उतार चढ़ाव आप कैसा कर रही हैं, आवाज को कब बुलंद कर रही हैं, कब कम कर रही हैं, कब खामोश हो रही हैं, कब कैसा लहजा इख्तियार कर रही हैं, जो अल्फाज का उतार चढ़ाव है ये 38%, और 55% जो है ये बॉडी लैंग्वेज। आपने देखा कि यानी जो माहिरीन है वो कहते हैं 55% बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, जिससे मजमा पूरा ग्रिप में आता है। इसकी आपको देखना है, प्रैक्टिस करनी है, कौन से जुमले किस अंदाज से बोलने हैं, उनमें कैसे जज्बात को भरना है, उनमें आवाज को कैसा रखना है, कौन सा जुमला कहते वक्त। वरना एक रटे रटाए बिल्कुल तरीके से अगर वो आप पढ़ रही हो कि बस आपने शुरू से आखिर तक रटी हुई है और उसमें उतार चढ़ाव कोई खास नहीं है, बहुत ज्यादा हुआ तो किसी जगह आप आवाज बहुत बुलंद करके चीखने सी लगती हैं, तो वो अच्छी तकरीर शुमार नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद ये हो गए दो, ये बेहतर बॉडी लैंग्वेज, इस पर भी पूरी एक दर्स हो सकता था अलग से भी मिसालों के साथ, लेकिन इतना वक्त नहीं है और भी चीजें हमें कवर करनी। तीसरा असूल ये है कि मुहज़्ज़िब और शाइस्ता मज़ाह, ताकि लोग बोर ना होने पाए, कुछ ऐसे अल्फाज शाइस्तगी हो उसके अंदर। मसलन सैयद मोहम्मद देहलवी कितने मशहूर खतीब गुजरे हैं और कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान जो सबसे पहले जो बने थे उस लिहाज से उनका नाम आता है। अब वो मसलन बयान कर रहे थे कि मूसा की फौज या मूसा के जो साथी थे वो दरियाए नील के अंदर चले गए, क्योंकि दरियाए नील दरमियान से फट गया था और पीछे पीछे फिरौन और उसका लश्कर दाखिल हुआ। तो मूसा तो निकल गए और फिरौन क्योंकि मिस्री था, मिस्री की तरह से पानी में घुल गया। अब उन्होंने क्या किया, उस फिरौन के मिस्री होने को उस मिस्री के साथ मिलाकर, अच्छा मजमा एकदम से वाह वाह सुबहान अल्लाह वो उसके ऊपर चला, यानी मजमा एक लिहाज से फिर ग्रिप में आ गया। फिर आपको जो पैगाम मैसेज वगैरह देना है वो आप अपनी जगह पे वो करते रहें, लेकिन इस तरह के अल्फाज का या शाइस्ता मज़ाह का इस्तेमाल ये आपको करना होगा। अलबत्ता ये आपको जरूर उसके अंदर देखना होगा कि कोई मजलिस का वक़ार मजरू ना हो, यानी आपने इस तरह का कोई मज़ाह उसके अंदर ना लेकर आ जाए कि अगरचे लोग हंसें लेकिन उसमें गैर मेयारी हो वो मज़ाह नहीं, इसमें एक शाइस्तगी होनी चाहिए। अब मसलन जैसे मौलाना अजहर हसन जैदी साहब, वो इस काम के बड़े माहिर थे। मसलन किसी ने उनसे आकर कहा कि जनाब वो अब तो मशहूर भी है, आप सोशल मीडिया पे इतना सुनती हैं, लेकिन उनकी सब तकरीरें तकरीबन इसी तरह की होती हैं कि आप मेराज को एक जुमले में बयान करें। तो उन्होंने कहा कि मीम और ऐन के राज को मेराज कहते हैं, मोहम्मद और अली, यानी दुरूद भेजिए मोहम्मद और अली। क्योंकि एक बात याद रख लीजिए, कोई भी हकीकत, सच्चाई जो भी आप लोगों के सामने पेश करना चाह रही हैं, उनके किसी
عقیدے جو اس کے برخلاف ان کا عقیدہ ہے، آپ کو ان کی اصلاح مثلاً کرنی ہے، تو اگر اس سے پہلے آپ نے مجمع کو ہنسا دیا، تو جس وقت یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جس وقت لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت وہ آپ کی بات پوری توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں، ورنہ وہ ہنسیں گے انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ ہنسنے کے معنی یہ ہے کہ آپ کی بات توجہ سے سن رہے ہیں، اس کے بعد آپ فوراً بعد ہی اگر کوئی حقیقت آپ کو بتانی ہے تو وہ فوراً اس کو ایکسیپٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کی بات کا اثر قبول کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو اس لحاظ سے دیکھنا ہے کہ اکتاہٹ ان کو محسوس نہ ہو، ان کو بوریت محسوس نہ ہو۔ جیسے وہ اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کہتے تھے کہ شائستہ مزاح کی بات کر رہا ہوں کہ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ کالا لباس پہننا تو بدعت ہے، تو مولانا اظہر حسن زیدی نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ مولانا آپ کو کس نے بتایا؟ تو وہ کہنے لگے کالی کملی والے نے بتایا۔ تو انہوں نے کیا کیا، کالی کملی پیغمبر جو پہنا کرتے تھے تو اسی کے اندر انہوں نے جواب بھی دے دیا، ایک شائستہ مزاح بھی اس کے اندر آ گیا، میسج بھی جو ہے وہ کنوے ہو گیا دلیل کے طور پر کہ پیغمبر خود کالا لباس پہنتے تھے تو یہ مکروہ کیسے ہو گیا۔ تو یہ بہت سی یہ ایسے پوائنٹس ہیں شائستگی والے جس سے تقریر اٹھتی ہے آپ کی۔ اچھا، اب ایک اور اہم بات یہ ہے، یہ اصول نمبر 4، کہ آپ اچھے نکات کو جمع کرنے والی ایک ڈائری بنائیں، ایک خزانہ اس کے اندر موجود ہو۔ دیکھیے آپ کتنی کتابیں ایسی پڑھتی ہیں، کتنی ای میلز آپ کے پاس آتی ہیں، سوشل میڈیا پہ کتنے اچھے ذاکرین کے بعض اوقات کلپس آ رہے ہوتے ہیں، یا علماء کے کچھ ایسی باتیں اور نکات آ رہے ہوتے ہیں، آپ فوراً اس کو ایک ظاہر نکتے والی بات تو 1 لائن 2 لائن 3 لائن 5 لائن کی ہوگی، وہ آپ اپنی اس ڈائری کے اندر نوٹ کر لیں، اور پھر جب آپ فائنل تقریر اپنی بنانے والی ہوں گی اس کی ذرا ورق گردانی کر لیں کہ آپ کا جو مضمون ہے اس میں اس سے میچ کرتے ہوئے کون سے اچھے نکات ہیں، وہ آپ اپنی تقریر کے اندر ڈال لیں۔ لیکن یہ آپ مثلا مجلسوں کے اندر جاتی ہیں، وہاں کاغذ پینسل ساتھ اپنے نوٹ بک چھوٹی ساتھ لے جانی چاہیے فوراً ہی، تاکہ کوئی بات اچھی لگے آپ فوراً اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ آپ کو پتہ نہیں کس موقع پر آگے چل کر کب وہ آپ کو ہو سکتا ہے 10 سال بعد 5 سال بعد 2 سال بعد یا اگلی مجلس میں ہی وہ بات آپ کے کام آ جائے۔ تو آپ کے پاس ایک اچھے نکات کی ایک ڈائری ہونی چاہیے، کوئی بھی اچھے جملے جو ذاکر یا ذاکرہ یا مثلا کوئی عالم بول رہا ہے، آپ نے وہ اچھے جملے اپنے پاس نوٹ کرنے اور اس کو ابتدائی طور پر اپنے اس کے اندر شامل کرتے جائیں۔ یہ بعد میں بہت ایک گلدستہ سا آپ کے پاس موجود ہوگا۔ یہاں پر ایک دفعہ مولانا شہنشاہ نقوی صاحب نے کلاس لی تھی تو اپنے ساتھ وہ پوری تمام ڈائریاں بھی لے کر آئے تھے اور انہوں نے ڈسپلے کی تھی کہ دیکھیں یہ میں 20 سال سے 30 سال سے جب سے پڑھ رہا ہوں تب سے یہ نکات اس طرح سے جمع کر رہا ہوں، پھر انہی کو کمپائل کر کے جو ہے وہ ایک مجلس پڑھ دیا کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ کوشش یہ کریں کہ یہ جو تقریر بھی آپ کی ایک سیگمنٹس میں ہونی چاہیے۔ یہ جملہ تو اتنا اچھا نہیں ہے لیکن کیونکہ ذرا مشہور ہے کہ ٹوٹوں کی صورت میں ہو، یعنی 5-5 منٹ کے 3-3 منٹ کے، اس کے بعد وہ جو بھی موضوع ہوگا ظاہر ہے وہ آپ اس کو اوور پیک پہ لے جائیں گی، خواتین اس میں درود پڑھیں گی، آپ نے پورا ڈیلیور کیا اور اس کے بعد آپ اگلے سیگمنٹ پہ چلی گئی، کیونکہ ابھی آگے چل کر آئے گا کہ وہ جو ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ پوری شروع سے آخر تک ایک ہی موضوع پر تقریر نہ ہو بلکہ بہت سارے موضوعات ہوں، تو جو بہت سارے موضوعات ہوں گے تو ظاہر ہے 3-3 5-5 منٹ کے ہوں گے، تو وہ ان سیگمنٹس کے اندر ڈیوائڈ کر دیں، اس سے آپ کو یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوگی، یاد رکھنے میں بہت آسانی ہوگی کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہاں جی مثلا پوری میری تقریر 5 یا 7 سیگمنٹس میں ہے اور 5-5 منٹ کے ہیں، 35-40 منٹ کی جو آپ کی تقریر ہے، تو آپ کو بھولنے کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کو پتا ہے کہ وہ یہ 5-7 سیگمنٹس ہیں، وہ تو اپنے دماغ میں آپ کے ہوں گے، تو آپ کو آسانی ہوگی۔ اچھا، اب ایک اور اصول یہ ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ ہمیشہ اچھی تقریر یا مجلس وہ ہوتی ہے جو اپنے ابتدائی جملوں سے ہی جو ہے وہ اٹھ جائے، وہ مجلس بالکل ابھی آپ نے ابتدائی جملے ہی اتنے جاندار ہونے چاہیے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی ابتدائی 5-10 منٹ تک تو بور گفتگو بڑے آرام سے لوگ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو درمیان آتا ہے تو ذرا جوش مجلس کے اندر آنا شروع ہوتا ہے۔ ابتدائی طور پر جب جس زمانے میں علامہ عقیل الغروی صاحب یہاں پر آئے تھے تو یہاں مختلف مجالس ہوتی تھی، تو میں ابتدائی طور پر ہی یعنی بہت سی چیزوں کو سیکھنے کے لحاظ سے بھی جو ہے
ان کی تقریروں میں مجالس میں جانا ہوتا تھا، تو وہ ابتدائی خطبہ ختم کرنے کے بعد ہی ایسے جملے کہتے تھے کہ بے تحاشا واہ واہ شروع ہو جاتی تھی. یعنی یہ بھی ایک بہت ویسا طریقہ کار ہے کہ آپ ابتدائی جملوں کو بھی ضائع نہ کریں تاکہ تقریر شروع ہی سے اٹھ جائے. تو اس کی خصوصی آپ کو تیاری کرنی پڑے گی، خصوصی جملے ایسے جو بھی آپ کے موضوع سے متعلق ہیں کہ لوگ شروع ہی سے متوجہ ہو جائیں. یہ نہ ہو کہ ابھی تو یہ آہستہ آہستہ ذرا گراؤنڈ بنائیں گے اور تمہید ہوگی اور 10-15 منٹ بعد ذرا اس کے اندر کوئی جذبات وغیرہ آئیں گے. اس کے بعد اگلا اصول یہ ہے کہ تقریر کرنے کی ہر وقت اور ہر جگہ پریکٹس کریں. ہر وقت ہر جگہ. ایک جگہ میں پتہ نہیں کسی کتاب میں کہاں پڑھ رہا تھا واقعہ کہ ایک شخص کے ہاں ایک بنگلہ دیش کا ایک ملازم کام کرتا تھا، عام گھریلو ملازم تھا، لیکن کیا اس کو ہر وقت اس کو گنگنانے کی عادت تھی. ہر وقت گانے گا رہا ہے. اب مثال تو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال گانے گاتا تھا. وہ کہہ رہے ہیں روٹی لینے کے لیے باہر بھیج رہے ہیں تو وہ گانے گاتا ہوا جا رہا ہے، کسی جگہ بھیج رہے ہیں تو وہ گانے گاتا ہوا جا رہا ہے، گھر میں روٹی پکا رہا ہے تو گانے گا رہا ہے، گھر میں اور جھاڑو لگا رہا ہے تو گانے گا رہا ہے. ہر وقت اس کا بس یہی کام تھا. کچھ دن بعد جو ہے وہ جس طرح سے لوگ اپنے وطن واپس جاتے ہیں، وطن واپس گیا کہ میں کچھ دن بعد آ جاؤں گا. کچھ ہی کافی عرصے تک نہیں آیا، پھر اس کا ایک لیٹر آیا اور اس نے کہا کہ میں یہاں پر میوزک ڈائریکٹر لگ گیا ہوں آ کے ایک جگہ، اور اب میری طرف سے استعفیٰ قبول کریں. تو اس سے کیا ہوا کہ ہر وقت کی مشق اور پریکٹس کے بعد اتنی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو گئی کہ وہ میوزک ڈائریکٹر لگ گیا مثلا. یعنی ہر وقت گلوکاری کر رہا ہے، ہر وقت اس طرف جو ہے اس کا دماغ لگا ہوا ہے. تو آپ کو بھی کوشش یہ کرنی کہ ہر وقت آپ کوشش کریں کہاں مجھے موقع ملے اور ایک کچھ افراد بیٹھے ہوں اسی میں آپ کوئی 5-7 منٹ کی اسپیچ کر دیں. کوئی نہیں ہے تب بھی آپ کر دیں، گھر میں کوئی نہیں ہے تب بھی آپ اگر اکیلی ہیں گھر میں آپ اپنا مجلس جس طریقے سے آپ پڑھ رہی ہیں اس طرح سے پریکٹس. آپ کچھ ہی عرصے بعد دیکھیں گے ذرا ایک اس طرح کا ایک جنون سر پہ سوار ہوگا کہ میں اچھی مجلس پڑھوں، خود بخود ریفائنمنٹ آتی جائے گی. تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ذرا ان کے دماغ پہ ہوتا ہے. خود ہمارے مدرسے سے وابستہ میرے ساتھی آفس میں ایک مشہور نوحہ خوان ہیں، وہ ہر وقت ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، میرے پاس آ کر کھڑے بھی ہوتے ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ مثلا مجھ سے کوئی بات کہنے کوئی چیز دکھانے کے لیے کوئی چیز اپروو کرانے کے لیے آتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی نوحہ جو ہے وہ گنگنا رہے ہوتے ہیں. ان کو بعض اوقات یہ بھی نہیں یعنی یاد رہتا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنے کے لیے آئے تھے یا تو یعنی ایک بہرحال ایک دماغ پہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آدمی کا ایک پیشن ہے، ایک بہت ہی ایک ڈوبا ہوا ہے اپنے اس فن کے اندر، تو اس کے دماغ پہ تو پھر اس کے اندر ریفائنمنٹ آتی چلی جاتی، بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. وہ جو ہمارے ساتھی ہوں باقاعدہ اس کی ٹریننگ دینا مثلا لوگوں کو شروع ہو گئے اس وجہ سے کہ ایک فن آ گیا ہے اور انہوں نے محنت کی ہے اس میں. تو تقریر کرنے کی، مجلس پڑھنے کی جہاں موقع ملے آپ کو، آپ کوشش کریں کہ آپ آگے بڑھ کر اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور چاہے کوئی ہو نہیں ہو آپ لینے کی کوشش کریں. باقاعدہ ایک ذاکر ہیں بلکہ عالم بھی ہیں، اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہیں پہ بھی کوئی بھی مجلس کسی بھی طرح کی ملے، مجھے کوئی ہدیہ بھی نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، بس آپ مجھے مجلس کہیں سے بھی دلوا دیں. تو یہ دیکھیے یہ چیز ایسی ہے جو انسان کو بعد میں چل کر کامیاب کرواتی. تو ہر وقت دماغ میں جب یہ رہے گا تو خود بخود ریفائنمنٹ اس کے اندر آتی چلی جائے گی. پھر اگلی چیز یہ ہے، اگلا اصول کہ بہترین مثالوں کے ساتھ مجلس پڑھیں. بات کو سمجھانے کے لیے بہترین مثالیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. مثلا دیکھیں نا، خود قرآن کے اندر پروردگار عالم جو ہے یہ بات کہہ رہا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تو پروردگار عالم یہی بات اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ ہم نے بات کو سمجھانے کے لیے، یعنی جو مفہوم ہے آیت کا وہ یہ ہے کہ بات کو سمجھانے کے لیے ہم لوگوں کو مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں. تو جتنی مثالیں اس کے اندر آپ کی تقریر کے اندر ہوں گی، جتنی مثالیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیے قرآن کے اندر کہیں مکھی کی مثال بیان کی ہے، کہیں مچھر کی مثال بیان کی ہے، اور جناب کہیں مکڑی کے جالے کی مثال بیان کی. کتنی آپ اس کے اندر آپ پڑھتی ہیں. قرآن کی آیت بھی ہے کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، یعنی اللہ جو ہے ایک مچھر کی مثال بیان کرنے سے بھی اس شرم نہیں کرتا.
تو اگر کوئی مثال اس انداز سے بیان، آپ مختلف مثالیں بیان کر رہی ہیں، اور کبھی جو ہے جناب علی مکڑی کے جالے کی مثال جو ہے وہ قرآن نے بیان کی ہے، تو ان سب چیزوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مثالوں سے بات لوگوں کو بالکل واضح ہو جاتی ہے، بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ تو اچھا، مثال جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ اقوال کا ایک چراغ ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیے، چراغ کا کام روشنی دینا ہے۔ اب یہ چاہے چراغ سونے کا چراغ ہو، چاہے چراغ بالکل ہی مٹی کا دیا والا چراغ ہو، یعنی اس کا کام بیسیکلی روشنی دینا ہے۔ تو مثال کا کام بھی ہے کہ کسی مقصد تک پہنچانا ہے۔ کوئی بہت اعلیٰ پائے کی مثال جو ہے وہ دینا ضروری نہیں، نہ تمام جہتوں کا مثال میں پورا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن آپ کہیں کہ مثال کے طور پر آپ کوئی بھی اچھی مثال جو ہے وہ بیان کریں۔ امام حسن علیہ السلام مثال بیان کرتے تھے کہ حاکم شام جو ہے لوگوں کو بلاتا تھا کہ امیر المومنین کی شان میں گستاخی کرو، لوگ آ کر کھڑے ہوتے تھے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ ان کی دنیاوی کوئی سردار ہے، کچھ ہے، کوئی حیثیت تو ہے کہ وہ جو برائی کر رہا ہے۔ امام حسن کو بھی بلاتا تھا کہ آپ بھی سنیں، امام حسن سب کو جوابات دیتے تھے۔ ایک ایسا ہی بالکل جس کی کوئی معاشرے میں حیثیت نہیں تھی، وہ کھڑا ہو گیا اور امیر المومنین کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ تو امام حسن نے کہا کہ اے شخص، تو جس ڈٹائی کے ساتھ، یعنی مفہوم یہ کہ امیر المومنین کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تیرا تو حق ہی نہیں۔ اچھا، حق تو ان کا بھی نہیں تھا، لیکن معاشرے میں کوئی حیثیت تو تھی، کوئی سردار تھا، کچھ تھا، تو کوئی حیثیت نہیں تھی۔ امام نے کہا تیری مثال اس مچھر کی سی مثال ہے جو کھجور کے درخت پر آ کر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا، جب اڑنا چاہتا تھا تو کہنے لگا اے کھجور کے درخت ذرا مضبوط ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ میرے اڑنے سے تجھ کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ تو کھجور کے درخت نے کہا مچھر تیرے تو آ کر بیٹھنے کا مجھے پتہ نہ چلا، تو اڑ کے جانے کا کیا پتہ چلے گا۔ تو اب یہ مثال امام حسن نے دی مثلا۔ تو یہ مثال اس طرح کی مثالیں ہیں کہ یہ آپ بھی اپنی تقریروں میں، یہ تو میں نے ایک ویسے بیچ میں مثال دی، پیغمبر اسلام مثال دیتے تھے، اپنے آپ کو دیگر انبیاء سے مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک عمارت ہے جس میں سے جو پوری عمارت تو تیار ہو گئی، لیکن ایک اینٹ چھوڑ دی گئی تکمیل کے لیے، اور وہ آخری اینٹ میں ہوں، یعنی اپنے آپ کو اس دین اسلام کی عمارت میں ایک آخری اینٹ سے تشبیہ دی۔ تو یہ دیکھیے سب چیزیں اس طرح کی ہیں کہ یہ مثال جب دی جاتی ہے، مثلا آپ عمر رفتہ، ہماری عمر کس طرح سے گزر رہی ہے، آپ یہ مثال دینا چاہیں کہ بھئی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہماری پوری عمر گزر جاتی ہے۔ اب مثال دیں جیسے ہمارے بال اور ناخن بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا، اسی طرح سے عمر بھی بڑھ رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور وہ اچانک سے وقت آ جاتا ہے۔ تو یہ سب مثالیں ہیں جس کو آپ کو سوچ کے آپ کو تقریروں میں لانی ہوں گی۔ اس سے لوگوں کوئی بھی سخت مطلب بھی اگر آپ کو بیان کرنا ہے تو اچھی مثالوں سے اس کو آپ بیان کر سکتی ہیں۔ تو یہ اب آپ کو خود سوچنا ہوگا کہ آپ کون سی مثالیں لے کر آئیں۔ اس کے بعد اگلا اصول یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ بڑے نامور ذاکرین اور علماء، ان کی آپ زیادہ سے زیادہ تقاریر کو سنیں۔ اچھا، سننے کی حد تک اگر آپ کو کوئی گمراہی کا امکان نہیں ہو تو آپ بہت سے ایسے افراد کو بھی سن سکتی ہیں، بس ایسی ذرا دیکھنے کے لیے ان کا اسٹائل کیا ہے، یہ مجموعے کو کیسے گرپ میں لیتے ہیں، کہ بہت سارے منحرف افکار پھیلانے والے جو ذاکرین ہیں، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا ٹیکنیک کرتے ہیں یہ لوگ کہ لوگ ان کے فل گرپ میں آ جاتے ہیں، ہزاروں کا مجموعہ ان کے پاس ہوتا ہے، اپنی انگلیوں پہ نچا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اسلام کے لیے کیوں ان کو لوگوں کو اس طرح سے نہیں کر سکتے اپنے قابو میں؟ تو آپ ان کے پوائنٹس، ان کے لہجہ، ان کا طریقہ کار، اس کو دیکھنے کے لیے آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ بڑے نامور علماء اور ذاکرین وغیرہ ان کی آپ تقاریر کو سنیں، خواتین کی بھی سنیں، مردوں کی بھی سنیں۔ اب تو انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر سب طرح سے چیز دستیاب ہے، بہت سی انٹرنیٹ سائٹس ایسی ہیں، مثلا آپ مصائب میں بھی اگر آپ جا کے وہ پوچھیں گے کہ آپ کو مصائب کون سے ذاکر کے چاہیے، مثلا پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو مثلا شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھنے، تو یہی مصائب جو ہیں فلاں عالم نے جو پڑھے ہیں، یعنی وہ 8 10 15 20 عالموں کی آپ کو لسٹ دے دے گا کہ شہزادہ علی اکبر ہی کے کس عالم نے کس انداز سے مصائب پڑھے، تو وہ آپ سب کے سن لیں اس کے اندر جا کے کہ انہوں نے کیسے پڑھے، انہوں نے کیسے پڑھے۔ تو آپ کے سامنے آپ جب آپ اس کا ایک بنائیں گی تو ایک طریقہ کار، تو آپ کو ایک خود احساس ہوگا کہ ہاں آپ کے پاس کافی گرپ ہو گئی ہے، آپ اس مصائب کو اس انداز سے پڑھ سکتی ہیں۔ تو کافی اس میں، یعنی یہ اسی وقت ہوگا جب آپ باقاعدہ سننا شروع کریں گی، چاہے پورا نہ سنیں لیکن روزانہ کی بنیاد پر بہت سارے ذاکرین اور علماء کو سنیں، تو آپ کو خود بخود پوائنٹس ملتے چلے جائیں گے۔
اور کوشش یہ کریں کہ اہم الفاظ اور اہم جملوں کے اوپر زور دینے کا فن سیکھیں. مثلا کوئی جملہ آپ کو کہنا ہے، کوئی اہم جملہ کہنا ہے تو سادے طریقے سے نہ کہیں، زور دے کے کہیں. اہم الفاظ اگر آپ کوئی بول رہی ہیں، مثلا لفظ ولایت، تو آپ کو ولایت کو عام طرح سے نہیں پڑھنا ہے آپ کو، کیونکہ یہ اہم لفظ ہے جس کی پہ آپ اپنی تقریر کو بیس کر رہی تھی. مثلا عصمت کو آپ کو کر رہی تھی، تو عام طریقے سے نہیں، ان الفاظ کے اوپر زور دیں، ان جملوں کے اوپر زور دینا، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح سے تقریر سے پہلے اپنی جسمانی صورتحال کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا ہے. مثلا کھانا آپ نے کتنا کھایا ہوا ہے. بہت سی خواتین یہ کرتی ہیں کہ مثلا کھانا ہی نہیں کھا کے جاتی. اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اگر کھانے کا وقت ہے اور وہ مس ہو گیا ہے وہ، تو بلڈ گلوکوز کے لیول بھی دماغ میں آپ کے ان کے وہ کم ہو جاتے ہیں، تو اس سے آپ کی یادداشت بھی متاثر ہو سکتی ہے، کمزوری آپ کو ہو سکتی ہے. اچھا، زیادہ اگر کھا لیں گے تو اس سے جو ہے غنودگی، اس سے ساری بلڈ سپلائی پیٹ کی طرف ہو جائے گی اور دماغ کو خون کم جائے گا، تو اس سے بھی یہ ہے کہ تو اتنا آپ ہلکا پھلکا کھا لیں کہ نہ کمزوری ہو اور نہ ہی کوئی غنودگی وغیرہ نیند آپ کو آئے. تو یہ ہر شخص کو اپنے جسمانی اعتبار سے، اپنے جسم کو ہر شخص سمجھتا ہے کہ کب اسے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے اپنی جسمانی صورتحال کا آپ کو خیال کرنا ہے. اچھا، اس کے بعد کوشش یہ کریں کہ تقاریر میں اپنی ذات کے متعلق کوئی گفتگو نہ کریں، شیخیاں نہ ماریں. آپ جانتی ہیں کہ میں ایسی تقریر کی عادی نہیں ہوں. بھئی آپ کیا ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے اس قسم کی بات کریں. ایک صاحب تھے، میں ان کی مجلس میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، میرا خیال ہے 5 سال میں شاید 1 یا 2 دفعہ مجلس پڑھتے ہوں. اس میں وہ یہ جملہ کہہ رہے تھے تو مجھے ہنسی بھی آئی کہ آپ حاضرین جانتے ہیں کہ جو ہے میں اس قسم کی گفتگو کا عادی نہیں ہوں. بھئی آپ کرتے ہی پورے 5 سال میں 2 تقریریں تو کیسے جانیں گے وہ. تو یہ بلا وجہ کی جو شیخی مارنا. اور آپ کو پتا ہے کہ میں قرآن سے بات کرتی ہوں، میں زیادہ روایات پڑھنے کی عادی نہیں ہوں. ارے یہ تو کوئی بہت بڑا عالم یا کوئی بات کا بول، تو یہ کہ اس سے تو احادیث اور روایات کا ایک استخفاف بھی ہوتا ہے اس کے اندر. قرآن و حدیث دونوں اس کے اندر پیش کرنا ہے. آپ کہہ رہی میں تو بہت عالمہ فاضلہ ہوں کہ میں صرف قرآن سے گفتگو کرتی ہوں، حدیث کو میں زیادہ وہ نہیں کرتی. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، شیخیاں مارنا یا اپنے بیرون ملک جو اگر کوئی دورے، کوئی خاص بات بتانی ہو آپ کو، اس میں تو نقل کر سکتی ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ جب میں گئی ہوئی تھی مثلا UK گئی ہوئی تھی مجالس پڑھنے، تو ایسے ہی کوئی آپ نے زبردستی بات نکالی اور کوئی بھی بیان کر دی تاکہ لوگوں کو ہو کہ اچھا یہ وہاں پہ بھی جا چکی ہیں. جیسے پرانے بزرگ کہتے تھے نا کہ بھائی ان کو جا کے ان کے ہاتھ دھلا دو، وہ لوٹا جو میں 5ویں حج سے لے کر آیا تھا وہ لے کر آنا ذرا ان کے ہاتھ دھلوانے کے لیے. تو یعنی دوسرے الفاظ میں یہ بھی بتا دیا آپ نے کہ آپ کا 5واں حج ہے. تو یہ صورتحال جو ہے اپنی ذات کے متعلق گفتگو کرنا، میں جس کے اندر آئے نہیں، یہ آپ کو اوائڈ کرنی، یہ نہیں کریں. اچھا، اس کے بعد اگلا جو اصول آپ کو یاد رکھیں کہ زبان آپ کی سادہ ہونی چاہیے لیکن غیر معیاری نہیں ہونی چاہیے. غیر معیاری نہ ہو، سادہ ہو، غیر معیاری نہ ہو. سلینگ جو ورڈز کہلاتے ہیں وہ آپ اس کے اندر نہ آئیں. مثلا کسی چیز کو آپ کو مذمت بیان کرنی ہے، آپ نے کہا کہ فلاں چیز بالکل پھٹیچر ہے. آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعظم نے بھی ایک دفعہ کہہ دیا تھا، تو کتنے دن اخباروں کے اندر اس کا چرچا ہوا تھا کسی کھلاڑی کے لیے شاید. تو بہرحال یہ تقریر کے لحاظ سے اچھا ورڈ نہیں. کوئی اور آپ متبادل اس کا وہ کر لیں. مثلا جب فلاں جگہ جو ہے وہ مناظرہ ہوا تو فلاں صاحب جو تھے وہ پتلی گلی سے نکل گئے. اب پتلی، یہ اس قسم کے الفاظ جو ہے یہ تقریر کے آپ کے شایان شان نہیں. آپ کو اس کا کوئی اور دوسرا متبادل کرنا پڑے گا. یا فلاں چیز ہڑپ کر گئے، ہڑپ کرنے کے بجائے کھا گئے، نگل گئے، کوئی بھی اس طرح کی بات وہ آپ کریں. یا مثلا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے سفر ہے، اس کو لوگ تیزی جو ہے وہ جو کہتے ہیں، یہ اس طرح کے جملے جو ہے وہ نہ کہیں. ربیع الاول کو 12 وفات آپ کہہ گئیں. یا مثلا اور اسی طرح سے ربیع الثانی اس کو 11ویں کہہ رہی ہیں آپ. یا مثلا ذی قعدہ ہے، اس کو خالی کا مہینہ کہہ رہی ہیں. تو یہ اچھے الفاظ اس میں شمار نہیں ہوں گے جو الفاظ مناسب اور صحیح ہیں. یعنی آپ کی زبان سادہ ہو لیکن غیر معیاری نہ ہو، یعنی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے اس کا تھوڑا بہت، یعنی وہ بہتر ہو. مثلا 6 ماہی، 6 مہینے جو 6 ماہی مجلس ہوتی ہے آپ اسے 6 ماہی کہیں. تو یہ لوگوں کے اندر اس طرح سے بہت سے سلینگ ورڈ جو ہیں وہ ہیں، لیکن وہ تقریر کے اعتبار سے اتنے مناسب نہیں ہوتے.
تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا. اچھا اس کے بعد اگلا نقطہ یہ ہے کہ تقریر آپ کا گلدستہ ہونی چاہیے, مکس پلیٹ ہونی چاہیے. اس میں پیغامات بھی ہونے چاہیے, اس میں فضائل بھی ہونے چاہیے, اس میں مصائب بھی ہونے چاہیے, اس میں نکات بھی ہونے چاہیے, اس میں شائستہ مزاح بھی ہونا چاہیے, علمی مضامین بھی ہونے چاہیے, اور جناب قرآن و حدیث تو لازمی ہے, واقعات علماء ہونے چاہیے, واقعات معصومین ہونے چاہیے, عقلی کوئی بحث آپ کر رہی ہیں وہ ہونی چاہیے, مثالیں ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھ بلکہ ایک فارمیٹ اپنے پاس لکھ کے رکھیے گا کہ یہ جو میں نے تقریر پوری بنائی ہے ان میں کوئی چیز مسنگ تو نہیں, یہ سب چیزیں اس کے اندر ڈالیں. یہ تقریر کو آپ کو اٹھائیں گی اور ایک پورا پیکج بنے گا, کیونکہ تقریر میں آپ کے ہر ذوق کا آدمی بیٹھا ہوتا ہے. فقہی ذوق کا بھی ہوتا ہے, اخلاقیات والا بھی ہوتا ہے, عقائد والا بھی ہوتا ہے, دلائل والا بھی ہوتا ہے, اور جناب مولائی ٹائپ کا بھی ہوتا ہے, اس کو فضائل بھی سنانے. ہر آدمی کی پسند کی چیز اس کے اندر ہونی چاہیے تاکہ وہ بوریت محسوس نہ کرے. اسی میں پھر جو بھی آپ بیان کریں اسی میں اپنے پیغامات اور اسلام اور دین کی خدمت ہے وہ سوچ کے آپ جملے ڈالیں یا پہلے سے اس کو تیار کر کے رکھیں. لیکن یہ کہ مکس پلیٹ گلدستہ ہونا چاہیے, گلدستہ. اس میں سب چیز. گلدستہ کیا ہوتا ہے؟ مختلف طرح کے پھول ہوتے ہیں تو وہ گلدستہ کہلاتا ہے. ایک ہی پھول کا ایک جمگٹا اگر کر دیں تو اتنا زیادہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو پسند نہ آئے. کچھ پھول ایسے ہیں میں بھی سونگتا ہوں, مجھے چھینکیں آنے لگتی ہیں, لیکن اور بھی جو پھول ہیں اس کے علاوہ بھی. تو بہرحال اچھا اب کوشش یہ کریں کہ آیات و احادیث کے حوالے سے مزین آپ کی تقریر ہونی چاہیے. یعنی آپ آیت کا نمبر آپ اس کے اندر بتائیں, سورہ ہے تو سورہ کا نام اور نمبر بتائیں. حدیث اگر آپ کوئی بیان کر رہی ہیں مثلا تو آپ حدیث یعنی یہ روایت جو آپ نے پڑھی ہے کون سی کتاب کے اندر ہے, اس حدیث کی کتاب کو یا روایتوں کی کتاب کو لکھنے والا کون ہے, اس کا بتائیں گے کہ جناب یہ نعمت اللہ جزائری کی کتاب ہے, یہ مثلا محدث نوری کی کتاب سے میں پڑھ رہی ہوں, یہ وسائل الشیعہ میں شیخ حر عاملی نے لکھی ہے, اور ایک ایک دو جملہ ان کی خصوصیات کا بھی بتا دیں تو لوگ اب توجہ کے ساتھ سنیں گے کہ بات بہت اہم کوئی حدیث بیان کر رہی ہیں اور لوگ متوجہ ہو جائیں گے. اور ایک حق ان افراد کا بھی ہے کہ ان کی باتیں لوگوں کی جس نے احادیث کو کمپائل کیا ہے ان کی بھی باتیں لوگوں تک پہنچے, ان کا تعارف ہو. تو حوالہ جات سے مزین ہونی چاہیے. کوئی واقعہ آپ پڑھ رہی ہوں تو لوگ عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ رہی ہیں, آپ نے خاص طور پر حوالہ ضرور ان کو بتائیں کہ آپ نے کہاں سے پڑھا, کہ یہ میں نے فلاں کتاب سے پڑھا, یہ میں نے دست غیب شیرازی کی فلاں کتاب گناہ کبیرہ سے پڑھا ہے, یہ میں جو ہے جناب فلاں کتاب سے پڑھ رہی ہوں. اس کا نام بتائیں. اس سے کیا ہوگا, شروع سے لوگ سوچیں گے, سمجھ جائیں گے کہ آتھینٹک بات آپ ان کو بتانے جا رہی ہیں. تو حوالے ضرور ہونے چاہیے کوئی بھی چیز ہو. اگر البتہ بالکل کوئی کتابی مجلس بھی نہ ہو جائے کہ مثلا کسی کا حوالے میں 10 نام کتابوں کے آ رہے ہیں تو آپ 10 کے 10 نام پڑھ رہی ہیں. کبھی کوئی بہت ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن عام طور پر ایک آدھ حوالہ کافی ہوتا ہے لوگوں کے لیے. اور ضروری نہیں کہ ہر چیز کا بھی حوالہ ہو, لیکن کوئی ایسی چیز جسے لوگ عموماً ماننے سے ذرا ہچکچاہٹ کا مظاہرہ آپ کے خیال میں کریں تو اس کا تو حوالہ آپ ضرور دیں. پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ جو سب سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے, خطبہ آپ خوش الہانی سے پڑھیں, لیکن اس طرح سے نہ پڑھیں اس طرح قرات قرآن ہوتی. آپ خود دیکھیں بہت سارے بہت مشہور ذاکرین اور خطبہ ایسے ہیں کہ جو شروع میں خطبہ بہت ہی ان امپریسو طریقے سے پڑھتے ہیں. یعنی بعض اوقات حیرانگی ہوتی کہ اتنا ایسا خطبہ پڑھا انہوں نے کہ اس میں کوئی اٹریکشن نہیں, کوئی کچھ نہیں, اس کی شاید مشق اور پریکٹس اتنی اچھی نہیں کی ہوتی. اور بہت سی خواتین ذاکرات کچھ ایسی ہیں جن کے میں نے خطبے سنے تو میں حیران رہ گیا کہ پہلی دفعہ صرف خطبہ سن کے ہی لوگ دماغ میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگلی اپنی سالانہ مجلس انہی خاتون سے پڑھائیں گے, جبکہ انہوں نے آگے پڑھا بھی نہیں ہوتا. اتنا اچھا خطبہ پڑھتی. لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ تلاوت قرآن والا طریقہ نہیں, لیکن خطبوں کو آپ سنیں کہ کون سا اچھا, کانوں کو بھلا لگنے والا, بہت اچھی آواز, لہن, قرات, یہ وہ سب اس کے اندر اچھی ہو, اور پھر وہ خوش الہانی سے پڑھے. ایک سیدھے طریقے سے عام طور پر خواتین جس طرح سے پڑھتی ہیں وہ اتنا امپریسو طریقہ میں نے نہیں دیکھا زیادہ تر کا. اچھا پھر اس کے بعد اہم بات سے پہلے خاموشی کا یا آواز کو بلند کرنے کا آپ کو فن سیکھنا چاہیے, کہ اہم بات کہہ رہی ہوں تو ایک دم سے رک جائیں اور پھر اس کے بعد اس بات کو کہیں, یا اس وقت جب کوئی نتیجہ دے رہی ہوں اہم بات کہہ رہی ہوں تو اپنی آواز کی پچ کو بہت اوپر لے جائیں. وہ آپ خود دیکھیں گے کہاں آپ کو ایسا کہنا. سادہ طریقے سے کہا تو آپ نے پوری وہ جو جس کے لیے 5 منٹ 7 منٹ کی تمہید باندھی تھی اور آخر میں نتیجہ دینا تھا وہ ضائع ہو جائے گی.
کوشش کریں کہ اہم بات سے پہلے یا تو ایک دم سے خاموش ہو کے اس کو بیان کریں، یا ایک دم سے پیک پہ آواز کو لے جا کر کہ جس کے اختتام پر لوگ لازمی درود ہی پڑھیں. اب بھی پڑھ دیجیے آپ جب سن لیا ہے تو. اگلا اصول یہ ہے کہ معترضین اور ناقدین کی باتوں پر خصوصی توجہ دیں. یہ آپ کے سب سے فائدہ مند لوگ ہیں، ورنہ عموماً دوست، اقارب، رشتہ دار، سہیلیاں، یہ جو ہے نا آپ کی جو تقریری خامیاں ہیں ان کو بالکل نظر انداز کریں گے، آپ کی صرف حوصلہ افزائی کریں گے، صرف آ کر آپ کی تعریفیں کریں گے، اور یہ آپ اپنی چیزوں کی کبھی اصلاح نہیں کر سکیں گے. لیکن جو معترضین اور ناقدین ہوتے ہیں، لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں، انہی کے پیچھے ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے لٹ لے کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، ان سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے ہماری تقریر میں یہ کہہ دیا. وہ بہت بہتر چیز آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے. وہ پھر آپ خود دیکھ سکتی ہیں کہ یہ دشمنی میں ایسی بلا وجہ کہہ رہی ہیں یا واقعی میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو خود آپ ریئلائز کریں. تو بہرحال یہ ہے کہ معترضین، اعتراض کرنے والے اور تنقید کرنے والے، ان کی باتوں کو خصوصی توجہ کے ساتھ سنیں کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ میں وہ خامی ہے تو اس خامی کو آپ کو کوشش کریں کہ دور کریں. پیغامات دینے کا انداز آپ کا شائستہ ہونا چاہیے. شائستہ. دیکھیے، جب آپ نیکی کی بات کوئی بیان کریں تو کہیں آپ، اس وقت آپ کہیں. مثلا آپ کے اندر ہماری قوم، آپ لوگ حاضرین، ان کی اگر کوئی نیکی کی بات معاشرے کی بیان کر رہے ہو تو آپ کا لفظ استعمال کریں. اور اگر معاشرے کی کوئی برائی بیان کرنی ہے تو اس وقت آپ نہ کہیں بلکہ ہم کہیں کہ ہم میں یہ چیز ہے، آپ نہیں. اس سے کیا ہوگا، وہ فوراً وہ سوچیں گے اچھا یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، اور ایک دماغ میں کہ ہمیں حقیر سمجھا جا رہا ہے. یعنی اس میں یا کہیں کہ مثلا میں اپنی طرف برائی کی نسبت اپنی طرف دیتے ہیں. لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ ظاہر ہے یہ آپ نے سمجھانے کے لیے بات کہی. لوگ یہ تو نہیں کہ سوچیں گے کہ یہ واقعی آپ کے اندر ہے. تو پیغامات دینے کا انداز شائستہ ہونا چاہیے. اب گراؤنڈ کیسے بنائیں گے آپ؟ مثلا آپ کو پیغام دینا ہے، بے پردگی کے حوالے سے کوئی بات کہنی ہے. اب ظاہر ہے مجمع میں بہت سی اس قسم کی خواتین بھی ہوتی ہیں، تو کسی کو برا بھی نہ لگے تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں دیکھیے بھائی، مجلس کو برپا کر کے بانی مجلس نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا. آپ لوگوں یہاں پر آ گئے ہیں، آپ لوگوں نے بھی اپنا فریضہ ادا کر دیا. اب میں نے اپنا فریضہ ادا نہ کیا، آپ سب لوگ تو بری الذمہ ہو گئے. انہوں نے تو مجلس برپا کر دی، سارے انتظامات کر دیے، آپ لوگ حاضر ہو گئے. اب میں نے ہی اگر اسلام کا پیغام نہیں پہنچایا تو میں قیامت کے روز بری الذمہ نہیں ہو سکوں گی. جیسے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ میرے سر پہ جو رکھا ہوا امامہ، یہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں آپ سے حق بات کہوں. یہ ممبر مجھے مجبور کر رہا ہے، یہ کرسی مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں حق بات آپ سے کہوں. اب کیا ہے، فوراً لوگ سننے کو تیار ہو جائیں گے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہ رہی ہیں. اور جب آپ یہ بات بیان کر دیں پھر آپ کہہ دیں کہ آدھی ذمہ داری تو آپ کے آنے سے پوری ہو گئی تھی، اب جو پیغام حق یہاں سے آپ کو ملا اس پر عمل کر کے باقی آدھی ذمہ داری بھی پوری کر دیجیے. اب فوراً کیا ہوگا کہ لوگ دماغ میں اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے گراؤنڈ ایسا بنایا کہ ایک شرعی ذمہ داری ہے یہ سننا، یہ سیکھنا یہاں پر مجلس میں آ کر ایک ذمہ داری بن گئی. اب اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. ورنہ اگر بالکل براہ راست کہ آپ ایسے یہ خرابی وہ خرابی تو یہ مناسب نہیں ہے. یہ کہ ہر وقت آپ اپنی قوم کو اور ہر وقت اپنی ملت کو برا بھلا جو ہے انسان کہتا رہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے. نہیں ہوتا کہ جیسے بہت سے چائلڈ سائیکالوجی میں آپ کہتے رہیں کہ تم ہوئی خراب، بچوں کو بار بار ہی کہتے رہیں تم ہوئی پھسڈی، تم ہوئی ایسے نالائق، تم ہو، تو وہ بھی سوچتا ہے کہ جب میں ہوں تو بس ٹھیک ہے ہوں، پھر وہ اپنی اصلاح کی بھی فکر نہیں کرتا. تو یہ اس طرح سے نہ ہو، لوگوں کی ہمت بنانی چاہیے. تو لوگوں کو آپ اس طرح سے کوشش کریں کہ آپ ان سے کہیں کہ جب آپ مجلس کے اندر آئے ہیں، اتنے افراد ہیں، کتنا اس پر پیسہ خرچ ہوا ہے، پورا گنوائیں کہ کتنا لوگوں نے اپنے مال حلال کو جو ہے یہاں پر آ کر خرچ کیا ہے، کتنے لوگ ہیں، بڑی مجالس ہیں، کتنے اسکاؤٹس ہوتے ہیں، کتنے والنٹیئرس ہوتے ہیں، کتنا پیسہ خرچ، کتنا وقت خرچ ہو رہا ہے. 1000 لوگ اگر ایک مجلس میں آئے ہوئے ہیں اور 1 گھنٹے کی مجلس ہے، کب سے وہ لوگ نکلے ہوئے ہیں، کب اپنے گھر پہنچیں گے. ہر شخص کے تقریباً 2.5-3 گھنٹے ایک مجلس کو سننے میں لگتے ہیں، تو یہ 3000 یا 9000 گھنٹے لوگوں کی. اب کتنی ذمہ داری میری ہے کہ اگر میں نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. ہر آدمی سوچے گا ہاں واقعی کچھ نہ کچھ تو پھر ہمیں بھی اس سے لے کر جانا چاہیے.
جب اتنے گھنٹوں کے اتنی محنتیں لوگوں کی اس ایک مجلس کے انعقاد کے اندر ہو رہی ہیں، اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آ کے لوگ ویسے ہی اٹھ کر چلے جائیں، کوئی ان کو نئی بات، کوئی عقائد کے استحکام، کوئی عمل کی طرف رغبت کچھ بھی ان کے پاس اگر نہیں ہے، تو ان کو بھی احساس ہوگا کہ ویسٹیج ہوا ہے ٹائم، یعنی ہمارا ٹائم ویسٹ. ٹھیک ہے، وہ تو تعزیت پیش کرنے کا ایک اہم ترین مقصد ہے کہ ہم آئیں اور امام حسین کو تعزیت پیش کریں، امام زمانہ کے حضور تعزیت پیش کریں. درود بھیجیے محمد علیہ. اب وہ لوگ سننے کو پورا تیار ہو جائیں گے. یہ پیغامات دینے کا اپنے مائنڈ ایک ان کا بنا دیا. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. باپا اور بھی چیزیں سوچیں گے تو میں نے ایک دو جملے صرف اس طرح سے برسبیلے تذکرہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کی، لیکن آپ اور اچھے الفاظ میں اس کو پیش کریں. اچھا، کوشش ایک چیز اور بھی، اکثر طالبات جو خاص طور پر مدارس کے پڑھنے کی ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں لوگ تو ہم سے کہتے ہیں بھائی فضائل والی پڑھیے گا مجلس. اب بتائیے، لوگ تو صرف فضائل پوچھتے ہیں، تبلیغی مجلس تو کوئی. تو بھائی کس حکیم نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ فضائل نہ پڑھیں؟ یعنی یہ آپ نے تبلیغی مجلس پڑھنے کا لازمہ یہ کیسے سمجھ لیا کہ اس میں ہم فضائل اہل بیت نہیں پڑھے جائیں گے؟ آپ تمام فضائل اہل بیت پڑھیں اور اس کا موازنہ لوگوں سے کریں، کردار سے موازنہ. مثلا آپ کہیں کہ دیکھیے اہل بیت کے فضائل بیان کریں، مثلا ان کا صبر کتنا تھا. اب صبر کے جو اہل بیت نے کہاں پر صبر کیا، اس کی مثالیں فضیلتیں بیان ہو رہی. اب آپ کہیں گے دیکھیے ہم سے یہ تو اہل بیت کی حالت تھی، یعنی یہ ان کا مقام تھا، اور ایک ہماری حالت کہ ہم پہ تو گناہوں پر صبر نہیں ہوتا، ہم تھوڑی سی دیر اٹھ کر 5 منٹ کے لیے ہم نماز فجر نہیں پڑھ سکتے. یا اب اپنا ان کی فضیلتیں بیان کرنے کے بعد اس طرح کی تبلیغ شروع کرتے ہیں کہ لوگ متوجہ ہو جائیں، نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں، نماز قضا نہ کریں، اپنے مالی واجبات ادا کریں. مسلم ابن عقیل کی وہ بیان آپ کر رہی ہوں، تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا قرضہ اتارا جائے. تو ایک آدمی شہید ہو رہا ہے، امام کی راہ میں مارا جا رہا ہے، اور جنت میں جانا اس کا یقینی ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کے حقوق اپنے ذمے سے اتارنا چاہتا. یعنی آپ نے فضائل ان کے بیان کیے، اور اس کے بعد لوگوں کو متوجہ کیا کہ آپ نے بھی کسی کا قرض لیا ہوا ہے، چیزیں لی ہوئی، تو آپ واپس کیجیے. یہی تو تبلیغ ہے، اور کیا ہے. تو یہ آپ کو خود سوچنا ہوگا کہ کب کس فضیلت کو آپ کس طرح سے ظاہر کریں. مثلا آئمہ کے آپ جو ہے وہ علم کے واقعات اگر آپ بتا رہی ہیں، لوگ کتنا واہ واہ کرتے ہیں. حضرت امیر کے واقعات جو علم کے لحاظ سے ہیں، جو انہوں نے مناظرے کیے ہیں، جو لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے، وہ فضائل میں آپ پیش کریں، اور اس کے بعد دوسرا آئینہ بھی دکھا دیں کہ ہماری جہالت کی انتہا دیکھی کہ ہم باب مدینۃ العلم کا نام آتے ہیں اور 2-2 فٹ اچھل کے مثلا ہم لوگ نعرے لگاتے ہیں، لیکن علم کے حوالے سے اگر کوئی کہے کہ نہج البلاغہ کسی نے شروع سے آخر تک پوری پڑھی ہوئی ہے، تو حاضرین میں سے کوئی بھی ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا مثلا. تو ہم لوگوں کی تو یہ حالت ہے. اب کیا ہوا، اسی میں آپ نے تبلیغ کر دی، لیکن فضائل بھی بیان کر دی. تو یہ دونوں چیزوں کو آپ کو اس طرح سے ساتھ ملا کر جو ہے وہ چلنا پڑے گا. ان کی قربانیوں کا ذکر کریں، اہل بیت کی سب فضائل وہ ہم میں آئیں گی وہ، لیکن آپ کہیں گے ہم اپنی آسائشوں تک کو اسلام کے اوپر قربان نہیں کرتے، ہم اپنی نیند کو قربان نہیں کرتے، ہم بھوک و پیاس کو قربان نہیں کرتے، تو ہم اتنا آگے جان کیا دیں گے. تو یہ سب تبلیغات کے مختلف طریقے ہیں کہ جو آپ کو بیان کرنے چاہیے. اچھا، اسی طرح سے اگلا اصول یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ نفیس اور مسکراتا ہوا چہرہ ہونا چاہیے. مثلا بہت سنجیدہ آپ نے اگر شکل بنائی ہوئی ہے تو لوگوں پہ اتنا اچھا اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا. لوگوں کو ڈر نہ لگے آپ کو دیکھ کے. نفیس مسکراتا ہوا چہرہ، لوگ بالکل ایزی فیل کریں آپ کے ساتھ، آپ کی بات کو سن کر. تو اس طرح سے ہونا چاہیے. کوشش یہ کریں کہ تقریر کے اندر بہترین واقعات موجود ہوں، کیونکہ دیکھیے اگر ممکن ہے آپ نے اگر واقعات تقریر میں نہیں ہیں، جیسے کہ اکثر لوگ اس سے، یعنی پوری تقریر بھی اگر آپ نے مثلا 20 واقعات سے تیار کی ہوئی ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اس کو یاد کرنا آسان ہوگا، آپ بھولیں گے نہیں، کیونکہ واقعہ تو پورا دماغ میں ہوتا ہے. الفاظ تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن واقعہ تو پورا دماغ میں ہوگا. لیکن جو لوگ فلسفیانہ قسم کی گفتگو کرتے ہیں تو انہیں پورا اپنے الفاظ کے اوپر سارا سٹریس چلا جاتا ہے ان کا. تو ممکن ہے کہ آپ دلچسپ تقریر پھر بھی بنا لیں چاہے اس میں واقعات نہ ہوں، لیکن کیا ہوگا، اگر لوگوں کو وقتی مزہ تو آئے گا، لیکن جب آپ اٹھ کر جائیں گی، تقریر ختم ہوگی، تو لوگوں کو کچھ یاد نہیں رہے گا. اس کے مقابلے میں آپ اتنی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ نے
مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے کہ 20 25 30 سال پہلے ہم نے جو مجالس میں یا علماء کے دروس میں جو واقعات سنے تھے وہ آج تک یاد ہیں. باقی باتیں سب بھول گئے, واقعہ یاد رہ جاتا ہے. تو واقعات کوشش کریں کہ اس کے اندر واقعات سے آپ کی تقریر جو ہے وہ بھرپور ہونی چاہیے. بہت اچھی تقریر ہوگی, واقعات زیادہ ہوں گے اس کے اندر, اور واقعات ظاہر تبلیغی بھی ہوں, فضائل والے بھی ہوں, تو وہ لوگوں کو یاد بھی رہیں گے, اور کسی کو بھی کہیں گے کیا پڑھا تو وہ واقعات کی صورت میں آپ کا عنوان بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھا. لیکن اگر آپ نے صرف لفظی بس ایک لائنیں اس کے اندر چلتی چلی جا رہی ہیں اور کوئی واقعہ کوئی نہیں, تو ممکن ہے کہ وقتی طور پر مزہ آئے کیونکہ آپ نے محنت سے تیار کی تھی, لیکن یاد کسی کو نہیں رہے گی. واقعات سے تقریر یاد رہتی ہے. اچھا, اس کے بعد مجلس کا دیکھیے جو مواد ہے, نہیں پہلے ایک چیز اور تو ہو گیا, مجلس کا جو مواد ہے وہ حقائق پر مشتمل ہونا چاہیے. حقائق پر, یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ نے نا سنے سنائے واقعات پڑھ دیے. آج کل یہ بہت ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ, کوئی بغیر حوالے کی پوسٹ آ گئی کہ فلاں عالم نے خواب میں یہ دیکھا, کوئی بھی اس طرح کی چیز وہ اپنے تقریر میں بیان کر دی. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو بغیر حوالے کی چیزیں ہوتی ہیں جو اس قسم کے وہ کہیں پائے نہیں جاتے, تو لوگ اپنی طرف سے کون ان کو بنا کے ڈالتا ہے کیا کرتا ہے واللہ عالم. لیکن بہت سے خواتین ایسی جو انٹرنیٹ نامہ ٹائپ کا ہوتا ہے ان کا, بس انٹرنیٹ سے چیزیں انہوں نے ادھر ادھر سے نکالی, بے سند ٹائپ کی جو چیزیں ہیں, یعنی جن کا کوئی کہیں پائی نہیں جاتی. جو ایک تو ہے کہ کسی نہ کسی کتاب میں موجود ہو, کسی اخلاقیات کی کتاب میں ہو, ٹھیک ہے, اس لحاظ سے اس کی سند مکمل نہ بھی ہو, لیکن کسی عالم نے لکھا ہو اس کو, کم سے کم اس طرح کی تو چیز بیان کرے. تو اگر آپ کا مواد حقائق پر مشتمل ہے تو آپ کو نا تقریر میں خود بخود اعتماد آ جائے گا. آپ ہونے لگا ہے, لوگ سوالات پوچھنے لگے, آپ ادھر اتریں گی نیچے اور کوئی نہ کوئی عورت یا خاتون آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ نے فلاں چیز کہاں سے پڑھی. اور اگر آپ نے ایسی کہا انٹرنیٹ پہ کسی جگہ آیا تھا, کوئی پوسٹ شیئر ہو گئی تھی میرے پاس, کوئی واٹس ایپ آ گیا تھا کسی کا اور آپ نے پڑھ دی اور کوئی آتھینٹک حوالہ نہیں, تو فوراً آپ کی یا تو آپ جواب نہیں دے سکیں گے یا یہ جواب دیں گے تو آپ اس کی نگاہ سے اتر جائیں گے, یعنی ان آتھینٹک چیز آپ نے پڑھی. تو کوشش کریں جو مواد ہو وہ آپ کا حقائق پر مشتمل ہو, تو وہ اس کا کوئی حوالہ آپ کے پاس ہو, تو آپ کی تقریر میں اعتماد ہوگا. اس کے بعد اگلا اصول یہ ہے, وہ یہ ہے کہ غیر معمولی صورتحال اگر کبھی مجلس میں ہو جائے تو گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کریں. غیر معمولی صورتحال کیا ہو سکتی؟ مثلا بجلی چلی گئی, مثلا مائک چلنا بند ہو گیا, مثلا مائک سیٹیاں مارنے لگا, ٹھیک ہے نا, یہ ہوتا ہے. شور و غوغا بہت زیادہ ہو رہا ہے, بچہ کوئی رونا شروع ہو گیا, یا مثلا جو ہے چند جگہوں سے بھی اطلاع مجھے آئی کہ کسی مثلا مجلس میں کوئی چوہا گھس آیا, اب کھلبلی مچ گئی, سب لوگ اٹھ کے عورتیں چیخیں مارنے لگیں, کاکروچ چھپکلی آ گئی مثلا. تو یا سامعین میں کوئی ایسا ایب نارمل بیہیویئر کسی نے کیا, اس کو آپ کی بات پسند نہیں آئی, وہ تقریر کے بیچ میں بولنا شروع ہو گیا. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو ذاکر ہو یا ذاکرہ ہوتی ہے گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. گھبرائیں بالکل نہیں, وہ غیر معمولی صورتحال مشکل سے چند منٹ رہے گی, لوگ اس آدمی کو پکڑ کے بٹھا دیں گے, لائٹ آ جائے گی, مائک چلنا شروع ہو جائے گا, کوئی متبادل اس کا ہو جائے گا, آپ پرسکون انداز سے ویسے ہی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں. جب وہ غیر معمولی صورتحال نارمل ہو جائے تو پھر نارمل طریقے سے پھر مجلس شروع کر دیں. خود نہ گھبرائیں, کیونکہ اگر آپ گھبرا گئے یار یہ تو میری مجلس خراب ہو گئی, ارے تو یہ ہو گیا, تو اس سے کیا ہوگا, آپ کی پرفارمنس اینزائٹی اور اس میں آپ گھبراہٹ کا شکار ہوں گی, مطالب بھولیں گی اور تقریر خراب واقعی ہو جائے گی. تو کوئی بھی غیر معمولی صورتحال ہو, جو میں نے چند ایک مثالیں دیں, تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں, خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں, بالکل پورا اعتماد, کوئی مسئلہ نہیں, وہ خود چند منٹ میں مسئلہ سالو ہو جائے گا اور بس پھر آپ تقریر اپنی شروع کر دیں. اگلا اصول یہ ہے کہ اعتراضات کو برداشت کرنے کا آپ میں ہمیشہ حوصلہ ہونا چاہیے. حاضرین جو ہے نا, جو معترضین, ابھی بھی اس سے پہلے گزرا کہ یہ آپ کے بہترین جج ہیں. ہاں بہت سے لوگ فضول کمنٹس بھی کرتے ہیں, لیکن وہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کون سے فضول قسم کے کمنٹس ہو رہے ہیں.
وہ آپ دیکھ لیجئے کہ کس انداز سے آپ کو ان کو، لیکن یہ کہ جو واقعی آپ ریئلائز کریں کہ یہ بات انہوں نے بہت اچھی بتائی، یہ مجھے امپروو کرنی چاہیے، تو اس کا بعد میں آپ اچھی طریقے سے علاج کریں. یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہمیشہ اعتراضات کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، تڑق کر ان کو جواب دینا معترضین کو کہ وہ آئندہ کبھی آپ کو بات بتانا ہی بند کر دیں، کبھی یہ نہ کریں. آپ بہت غور سے سنیں، آپ کہیں کہ انشاءاللہ میں اس کو صحیح کرنے کی، اصلاح کی کوشش کروں گی. اس سے کیا ہوگا کہ وہ اگلی دفعہ آپ کو بات بتائیں گی کوئی بھی، تو آپ کی مزید اصلاح ہوگی. اگر آپ نے سخت رویہ اختیار کر کے اسے خاموش کر دیا تو بس وہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے بند، اور اس کے دل میں بھی آپ کی وقت بالکل ختم ہو جائے گی. اچھا، اب مجلس کی تیاری کے لیے مناسب وقت ضرور لیں. مجلس کی تیاری کے لیے مثلا ایک ایوریج جو کہا جاتا ہے کہ اچھی مجلس کی تیاری کے لیے کم سے کم 3 ہفتے کا وقت چاہیے ہوتا ہے. مختلف اپنے انسان کی مصروفیات ہوتی ہیں، 3 ہفتے کا وقت. یہ نہ ہو کہ کل ہی مجلس پڑھنی ہے، کوئی بھی مضمون آپ کے پاس نہیں ہے، اب آپ کے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، اب آپ نے جلدی جلدی ادھر ادھر سے کر کے مجلس جو ہے وہ اپنی تیار کر لی تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوا. اس سے بہتر تھا آپ منع کر دی تھی، اس کی بھی مجلس کوئی اور پڑھ دیتا تیاری سے تو اچھی ہو جاتی. ہر مجلس بس مجھے مل جائے اور جو کسی نے کہہ دیا بس آپ نے فوراً، یہ بہت ایکسپیرینسڈ ہو جاتے ہیں، ان کے پاس مواد ہمیشہ تیار ہوتا ہے، ان کی بات الگ ہے، وہ ایک دن پہلے بھی آپ کہیں تو ہو جاتا ہے ان کا. دیکھیں جتنی، ایک بات اور ہے کہ جتنی مختصر تقریر کی جاتی ہے نا، مثلا آپ کو کر رہے ہیں کہ جناب اسلام کو آپ کو 10 منٹ کی تقریر دی گئی جس میں اسلام کو آپ کو ڈسکرائب کرنا، کتنا مشکل کام ہے. 3 گھنٹے میں تو آپ پھر بھی آسانی سے کر سکتی ہیں، لیکن کم وقت کے اندر اس کو جامع بنانا یہ بہت مشکل کام ہے. وہ جارج برنارڈ شاہ جو ہے وہ کہا کرتا تھا نا کہ اگر آپ کو 10 منٹ کی تقریر مجھ سے کرانی ہے تو 1 ہفتے پہلے بتاؤ، آدھے گھنٹے کی کرانی ہے تو مثلا 3 دن پہلے بتاؤ، اور اگر 3 گھنٹے کی کروانی ہے تو ابھی چلو، میں ابھی ساتھ چلنے کو تیار ہوں. مقصد یہ کہ یعنی بڑی لمبی تقریریں کرنا تو پھر بھی آسان ہے، اس کا میٹر ادھر ادھر سے جمع کرنا، لیکن جتنے مختصر اس کے اندر ہے اتنا ہی وقت زیادہ درکار ہوتا ہے. تو بہرحال البتہ عام تقریروں میں اور مجالس میں بعض اوقات تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے، تو اس میں مواد کی تیاری وغیرہ کے لیے آپ کو کم سے کم بھی 3 ہفتے کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو آپ کو اچھی بن سکے گی. آپ نے بہت جلد بازی میں اگر آپ نے لے لی مجلس تو آپ کے لیے ذرا مشکلات ہو سکتی ہیں. اچھا، اب آ جائیے 26واں اصول یہ کہ پوری کی پوری تقریر اور مجلس آپ رٹیں، فی البدی پڑھنے کا رسک نہ لیں. یہ ابتدائی جو پڑھنے والے ہیں ان کے میں حوالے سے بات کہہ رہا ہوں. پوری کی پوری تقریر آپ رٹیں لفظ با لفظ. ہاں اتنی دفعہ آپ نے پریکٹس کر لی ہو کہ بھولنے کا کوئی امکان ہو. جیسے عام طور پہ ایک تاثر ہوتا ہے کہ بھائی بیچ میں ایک بھی لفظ اگر جملہ مس ہو گیا تو آگے کی پوری تقریر نکل گئی. نہیں، وہ تو میں نے آپ کو بتایا سیگمنٹس میں آپ کو کرنی ہے، 5-5 منٹ کے سیگمنٹ بنانے، تو وہ آپ کو بھولنے کا اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. بہت بڑے بڑے علماء ہی ایسے ہو سکتے ہیں یا مقرر کے جو فی البدی کر سکتے ہوں. علامہ رشید ترابی جیسے تھے. آپ کو پتا کہ 1958 میں ماشاء اللہ لگا تھا تو باقاعدہ وزارت اطلاعات کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری ہوا تھا کہ ریڈیو پاکستان پہ علامہ رشید ترابی کو پڑھنی ہوتی تھی شام غریبہ. تو وہاں سے آیا کہ حکم نامہ کہ جو بھی علامہ رشید ترابی پڑھیں گے شام غریبہ میں وہ لکھی ہوئی وہاں پہلے پرووائڈ کر دی جائے کہ شام غریبہ میں کیا پڑھیں گے. تو اب علامہ رشید ترابی نے کہا کہ لکھ کر تو میں کوئی مجلس پڑھتا ہی نہیں، میں تو حاضرین اور ماحول کو دیکھ کر موضوع کا انتخاب اسی وقت کرتا ہوں، لکھی نہیں، تو میں تو لکھ کر دے ہی نہیں سکتا کہ مجھے کیا ہے. تو حکومت نے کہا کہ پھر تو آپ نہیں پڑھ سکیں. انہوں نے کہا نہیں پڑھوا سکتے تو نہ پڑھوائیں. تو 1958 اور 1959 دونوں سال کے اندر ریڈیو پاکستان سے علامہ رشید ترابی کی شام غریبہ نہیں آ سکی تھی. اس کے بعد حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے اور 1960 سے دوبارہ سلسلہ شروع ہوا، اور انہی کی شرائط پہ کہ میں لکھ کے کچھ نہیں دوں گا. تو دیکھیے فی البدی تقریر جو ہے یہ تو بہت بڑے ان کا ہوتا ہے، یعنی جو اتنے لیول کے اوپر چلے جائیں کہ اسی وقت حاضرین کو دیکھیں، اسی وقت ماحول دیکھیں، وہیں موضوع کا تعین کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ مجلس پڑھنا شروع کریں. جیسے کہ
ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ ہزاروں پتہ نہیں شاید لاکھوں ہی مجلسیں اب تک پڑھ چکے ہوں گے. تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب اب تو خیر بیرون ملک شفٹ ہو گئے ہیں وہ، لیکن یہ کہ جب یہاں پر موجود ہوتے تھے اور ہمارے ہی آپ کے جو استاد بھی ہیں برادر وسیم امام صاحب، ان کو لینے کے لیے جاتے تھے، ایک جگہ پہ درس ہوتا تھا ان کا، تو جب لا رہے ہوتے تھے اس وقت ان کو موضوع بتاتے تھے کہ آج اس موضوع پہ مثلا آج ہم نے یہاں کیسٹ لائبریری کا انعقاد کیا ہے، آپ نا کتاب لائبریری، کتابوں کی لائبریری کا، تو آپ ایسا کیجئے کتاب کے موضوع پہ خطاب کر دیں. مولانا نے پوری گفتگو اتنی بہترین ماسٹر پیس پوری کتاب کے اوپر مجلس پڑھی، پوری مجلس، یعنی حیران آدمی رہ جائے کہ یہ تو پتہ نہیں 6 مہینہ انسان تیاری کر کے اس قسم کی مجلس پڑھ سکتا ہے، اتنی پورا سر کہ ہر آدمی بے چین ہوگا کہ میں اس بک لائبریری کا ممبر بن جاؤں. تو بہرحال اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہ افراد جو ہوتے ہیں بہت مہارت اختیار ماہر ہو چکی ہوتے ہیں، وہ فی البدی کر سکتے، موضوع دیا اور کر دی انہوں نے. آپ کے لیے نہیں ممکن نہیں، آپ کو پورا ٹائم لینا پڑے گا اپنی تیاری کے لیے. فی البدی کرنے کا کبھی بھی آپ رسک نہ لیجیے گا ورنہ مسئلہ ہو جائے گا. اسی طرح سے علامہ علی نقی نقن صاحب، اتنے بڑے بڑے علماء یہ فی البدی کر سکتے ہیں. یعنی میں مثالیں چند ایک تاکہ ان کا بھی ذکر ہو جائے. جیسے علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ ہیں، میں نے خود تو نہیں سنا لیکن کچھ لوگوں نے بیان کیا. ایک دفعہ پنجاب میں گئے تھے تو کسی نے یہ اعتراض کر دیا کہ آپ لوگ تو رٹ وٹ کے آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا آپ ہی حاضرین میں سے عنوان دے دیں مجھے. تو ایک نے کہا شہد کی مکھی. تو سننے میں آیا ہے کہ علامہ محترم نے 3 گھنٹہ شہد کی مکھی کے موضوع پر مجلس پڑھی اسی وقت فی البدی. تو عام لوگوں کے لحاظ سے تو بالکل ممکن نہیں ہے فی البدی پڑھ سکیں. وہ بہت علم چاہیے، بڑا تجربہ چاہیے، بہت مہارت چاہیے، اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہوتا ہے تب اس مقام پہ انسان پہنچتا ہے. ان کی دیکھا دیکھی وہ والی پریکٹس نہ کیجیے گا جو میں نے راوی میں چھلانگ لگانے کی سیلابی ریلے کی پچھلی دفعہ مثال دی تھی کہ وہ یہ مشق ستم بنانے کا وہ میدان نہیں ہے، یہ اپنی صلاحیتوں کو پریزنٹ کرنے کی جگہ ہے. یہ نہیں کہ بس آپ ایسی ممبر کے اوپر آ جائیں. اچھا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کا لہجہ زیادہ تر نرم ہو. بہت زیادہ گرجنا برسنا تقریر کے اندر کہا جاتا ہے نا کہ دیکھیے پھول ہمیشہ بارش، جو ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے اس سے پھول پیدا ہوتے ہیں. بادلوں کے گرجنے سے کبھی پھول پیدا نہیں ہوتے. دیکھا جائے بادل میں کتنی گرج، کیسی چنگھاڑ آ رہی ہے لیکن کوئی پھول نہیں کھلے گا. پھول کھلیں گے بارش کے برسنے سے، ہلکے ہلکے طریقے سے جو بارش اس انداز سے ہوتی. تو کوشش کریں کہ سادہ الفاظ ہوں اور قرآن کے اندر بھی باقاعدہ جو پیغمبر کی اپنی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ہم انبیاء کو باقاعدہ لوگوں کے عقول کے مطابق گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا. اب وہ انبیاء اگر اپنی عقل کے مطابق گفتگو شروع کر دیں تو کوشش کریں کہ لوگ اصل میں نا نرم لہجے کو پسند کرتے ہیں. تو نرم لہجے ہی کے اندر آپ کی زیادہ تر اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے. کوئی اہم بات ہو تو لہجہ بلند ہو جائے، لیکن پوری تقریر اگر کوئی اینالائز کرے تو کہے گا ہاں نرم لہجے کی خاتون ہیں جنہوں نے تقریر کی. اس سے آپ بھی کم ہلکان ہوں گی، اور نہ کیا ہوتا ہے کہ گلے بیٹھ جاتے ہیں، آوازیں بیٹھ جاتی ہیں، اگلی تقریروں کے بھی قابل نہیں رہ پاتی. چند ایک تقریروں میں ہی اپنا گلے کو پورا خراب کر لیتی ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کوشش یہ کریں کہ جتنی کم عمری میں ذاکری شروع کر سکیں. اس لحاظ سے تو یقیناً ساری خواتین ہی اپنے آپ کو اسی کیٹیگری میں رکھیں گی کہ ابھی تو ہماری کم عمری ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں فوراً تقریر شروع کر دینی چاہیے. لیکن جو بھی عمر ہو اس میں تقریر سیکھی جا سکتی ہے، لیکن جتنی کم عمری میں شروع کر دیں، جتنی بچپنے سے شروع کر دیں. مثلا آپ دیکھتی نا کہ عام طور پر جو بڑے بڑے ڈیبیٹر بعد میں ہوتے ہیں ان کی جب آپ انٹرویوز آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا اسکول لیول سے ڈیبیٹس میں حصہ لیتے تھے. ان میں اعتماد، صلاحیت یہ سب ہو جاتی. لیکن اگر کوئی ایسا ہو کہ جناب بچپن سے، اب جیسے علامہ رشید ترابی، یہ تو خیر جوانی کی ہے، کہا جاتا ہے کہ 10 سال کی عمر سے مجلس علامہ رشید ترابی نے پڑھنا شروع کر دی تھی، اور جب 16 سال کے ہوئے تھے تو باقاعدہ موضوعات پر تقریر شروع کر دی تھی. موضوعات پر پوری مجلس ہیں، یعنی یہ ٹاپک ہے، یہ مضمون ہے. 10 سال کی عمر سے تو پڑھنی شروع کی تھی
اور 16 سال میں بالکل ماہر کے طور پر پڑھنا شروع کر دی تھی. اور اس کے بعد تو خیر جوانی کا جو دور ان کا ہوا، سردار عبدالرب نشتر ہیں قائد اعظم وغیرہ کے ساتھ، علامہ رشید ترابی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب ان کے کتنے حد تک ایک ہم نے ایک تقلید کے موضوع پر بھی ان کا ایک نادر و نایاب کہ وہ ہے تقریر، وہ ہم نے باقاعدہ اپنے مدرسے کے چینل سے جو ہے وہ اس کو آپ جا کے ڈھونڈیے گا تو ان تقلید کا عنوان جو انہوں نے علامہ رشید ترابی نے بیان کیا. تو ماشاءاللہ وہ تو ایک جتنی کم عمری سے اس میں لوگ آئیں گے اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا. جیسے کہا جاتا ہے نا، جب مولانا کمیل مہدوی صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں 5 سال کی عمر سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں. والد نے ان کے جو خود عالم دین ہیں قابل احترام، ان 5 سال کی عمر سے، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر وہ آپ تو ابھی کا نتیجہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ اتنی اچھی مجلس پڑھنے والا ہے، اس کے پیچھے ان کی اتنے سالوں کی محنت ہوتی، بچپن سے محنت کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر آپ ان کو ممبر پہ اس انداز سے دیکھتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ جتنی بھی جلد اس میں ہو سکے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ دیکھیے جتنی جلدی پڑھیں گے اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی نا جھجک ختم ہوتی چلی جائے گی. جھجک ایک ہوتا ہے نا کہ گھبراہٹ ہونا اور یہ سب کچھ، جتنی جلدی عمر سے شروع کرتے ہیں اتنی جلدی جھجک ختم ہو جاتی. یہ فائدہ اس میں ہوتا ہے. ہاں البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ عمر کی کوئی اس میں شرط نہیں، کسی بھی عمر میں انسان چاہے تو صلاحیت حاصل کر کے خطیب یا خطیبہ بن سکتا. مثلا مثال دوں اس کی، میں نے ان سے پرمیشن بھی لے لی تھی یہ بات کہنے کی. مثلا آپ کے استاد ہیں سر وسیع امام صاحب قبلہ، 50 سال کی عمر کے بعد مثلا تقریر کرنی شروع کی. ویسے ایسی تقریر تو اکثر گفتگو تقریر والی ان کی ہوتی تھی، یعنی نارمل بھی گفتگو کرتے ہیں تو ایک تقریر والا انداز ان کا تھا. تو لوگوں نے مجبور کیا کہ آپ باقاعدہ کیوں نہیں شروع کر دیتے. تو باقاعدہ آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کتنے اچھے ان کے اخلاقی دروس ہوتے ہیں. مسجد خیر اللہ ملنچولی میں بھی دروس بھی ہوتے ہیں، کئی مجلسیں بھی پڑھی ہیں. تو کیا ہے کہ ایک 50 سال کی عمر گزر گئی، اس کے لوگ سوچتے ہیں بھائی اب ہم کیا اس عمر کے اندر تقریر کرنا سیکھیں گے. نہیں، ابھی بھی سیکھ سکتے ہیں، بس محنت کریں، کوشش کریں، اور بس. کیونکہ یہ ایسی چیز ہے تقریر یا خطیب بننا کہ یہ سیکھا جا سکتا ہے. دیکھیے گلوکاری سیکھنے سے نہیں آتی. کوئی بہت سا بے سورا کوئی آدمی ہو اور وہ نا کہے کہ میں نا 2 سال کا کورس کر کے گانا مجھے آ جائے، نہیں آئے گا، نہیں آ سکتا اس کو. ہاں تقریر کا فن آ سکتا ہے کہ چند مہینے سال لگا لیے جائیں تو کوئی بھی شخص تقریر اچھی کرنا سیکھ سکتا ہے، مجلس اچھی پڑھنا سیکھ سکتا ہے. یہ بائی برتھ یا جو بورن آرٹسٹ ہوتے ہیں بہت سے شعبوں کے اندر، اس میں پیدائشی طور پر ہوتا ہے. پھر اگرچہ اس میں ریفائنمنٹ آتی جاتی ہے ان کی وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن کسی شخص کو جیسے میں نے کہا کہ گلوکار نہیں بنا سکتے کہ کوئی بالکل بے سورا اور وہ 2 سال کی ٹریننگ کے بعد وہ بہترین گانا گانے والا شمار ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. یہ بہت اچھی اتنی مثال نہیں ہو تو ایسی حرام چیز ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں اس انداز سے. تو اس میں عمر کی کوئی قید اور شرط نہیں. اور کوشش یہ کریں کہ خطیب اپنی علمی استعداد کو مسلسل بڑھاتا جائے. دیکھیں لوگ اس سے دین کو لیتے ہیں، عوام جو ہے نا وہ اس کے نزدیک آتی ہے، وہی اس کو جو بھی ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کو قاری بھی سمجھتے ہیں، وہ اس کو عالم بھی سمجھتے ہیں، وہ اس کو محدث بھی سمجھتے ہیں، وہ اس کو مفسر بھی سمجھتے ہیں. لوگ اسی سے جا کر پوچھتے بھی ہیں بعض اوقات. تو اپنی استعداد جتنی آپ بڑھاتی چلی جائیں گی علمی، اتنی آپ کو اپنی تقریر کے اندر پختگی محسوس ہوتی چلی جائے گی. اور جتنا آپ علم حاصل کریں گی اتنا ہی آپ اپنے سامعین کے اندر اس علم کو ٹرانسفر بھی کریں گے. حتیٰ کہ اپنے سامعین میں بھی آپ کو علمی جھلک محسوس ہوگی. بہت سے علماء ہیں جنہوں نے ایک ہی ممبر کے اوپر 20 سال 30 سال جو ہے نا خطاب کیا ہے، درس وغیرہ دی. تو خود ان کے اپنے مجمع سے ہی کتنے افراد ایسے نکل گئے کہ جو خود درس دینے لگے، خود مجلسیں پڑھنے لگے. یعنی اس سے کیا ہوتا ہے کہ خود بخود وہ علم حاضرین میں منتقل بھی ہوتا ہے. آپ نے بس رٹی رٹائی چند ایک وہ مجلسیں اپنے تیار کر رکھی ہیں اور سالانہ اسی کو نکال کے آگے پیچھے کر کے آپ پڑھ دیتی ہیں، علمی استعداد نہیں بڑھا رہی، تو کوئی خاطر خواہ معاشرے کے اندر مقام حاصل نہیں ہو سکے گا. دیکھیے خطابت کے کہا جاتا ہے خطابت کے کچھ بنیادی اجزاء ہیں. مثلا آپ دیکھتی ہیں نا کہ اور اس کے بنیادی اجزاء میں سے پہلا جو چیز ہے وہ دین کی دعوت
لوگوں کو دی جائے، دین پر عمل کی دعوت دینا، یہ لازمی آپ کے اس کے اندر ہونا چاہیے۔ دیکھیے نماز جمعہ کا بھی جو خطبہ ہے تو اس کے اندر ایک ضروری پارٹ شمار ہوتا ہے کہ واعظ و نصیحت کی جائے لوگوں کو تقوی و پرہیزگاری کی۔ پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اس طرح سے خطاب کرتے تھے کہ وجلت منہ القلوب وظرفت منہ العیون، کہ جس سے دل کانپ اٹھتے تھے اور آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی تھیں۔ ظاہر ایک تو پیغمبر کی خیر اپنی شان وہ ایک الگ ہے، ان کا اثر ان کی بات کا، لیکن اصل خطیب ایسا ہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کو، کچھ علماء ایسے گزرے ہیں ہمارے جو لوگوں کو ان کی اپنی حالت پر رلا دیا کرتے تھے، اپنی حالت پر۔ آغا اشتہاردی ان کا قوم میں درس اخلاق ہوتا تھا، اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ ممبر پر آ کر بیٹھتے تھے، رونا شروع کرتے تھے، پورا حاضرین اور مجمع بھی جو ان کے ساتھ رونا شروع کر دیتا تھا، یہاں تک کہ رونے پر ہی مجلس ختم ہو جاتی تھی، بس لوگ ان کو دیکھ کر روتے تھے۔ وہ خیر مقدس شخصیت بھی بہت زیادہ تھے، تو لوگوں کو ان کے اپنے حال، دیکھیے فضائل پہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں، مصائب اہل بیت پہ آ سکتے ہیں، اپنی حالت زار پر رلا دینا کتنا بڑا کام تھا۔ تو بہرحال جو ایسے کمال حاصل کرے گا، تو بہرحال جو بھی خطابت ہے اس کے بنیادی اجزاء میں دین پر عمل کی دعوت، یہ پہلی چیز ضروری آپ کی اس میں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ غفلت اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے افراد ہیں ان کو تنبیہ کرنا، ان کو احساس دلانا کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، یہ زندگی گناہوں سے بھرپور گزر رہی ہے، ہر بڑھنے والا لمحہ جو ہے وہ موت سے آپ کو قریب کر رہا ہے، اور دنیا میں آ چکے ہیں تو وہ تیر چل چکا ہے جو اپنے نشانے پر پہنچنے کے لیے، اور جیسی وہ تیر آ کے لگے گا اسی وقت، یعنی اب جو ہم وقت گزار رہے ہیں وہ تیر چل چکا ہے، بس وہ اس تیر کی مسافت کا وقت ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ یہ تیر آ کے لگے گا اور ہمیں اس دنیا سے جانا ہوگا اور قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ لوگوں کو غفلت اور گناہوں میں جو ڈوبے ہوئے افراد ہیں ان کو تنبیہ کرنا، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری خطابت کے اجزاء میں سے ایک ہے کہ نیکی اور آخرت کی طرف رغبت اور رہنمائی آپ کریں لوگوں کی، کہ نیکی کے کاموں کی اہمیت بتائیں، ان کے اخلاقیات ان کو اس کے ثواب بتائیں، اور برائیوں کے نقصانات اور عذاب ان کو بتائیں، یعنی اس طرح کی کہ ان کی رغبت اور ان کی رہنمائی ہو اس طرف۔ یہ اگر نہیں ہے اور سدرۃ المنتہا اور فلاں اور ثقیل ترین موضوعات لے کے آپ نے واہ واہ بھی ہو گئی تو کچھ فائدہ لوگوں کو کچھ نہیں ہوا۔ اسی طرح سے لوگوں میں عمل کا شوق ابھارنا، جب وہ مجلس سے اٹھیں تو ان میں ایک عمل کا ایک جذبہ لے کر اٹھیں کہ نہیں مجھے یہ چیز بس کرنی ہے، مجھے بس غیبت سے اپنا پیچھا چھڑانا ہے۔ یہ جب تک جذبہ آپ نے اپنے خطبے خطاب کے اندر پیدا نہیں کیا تب تک نہیں سمجھا جائے گا کہ اتنی زیادہ آپ نے اپنی مجلس، جو کہ ظاہر ہے کہ مصائب تو ثواب تو اس میں مل جائے گا تعزیت کا آپ کو، اور اس کا اصل حقیقی مقصد بھی یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ لوگ پرسہ پیش کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، لیکن جب اتنی بڑی اور گفتگو ہو رہی ہے تو اس میں دین کا پیغام جو پہنچے تو اس میں عمل کا شوق ابھارنا یہ بھی آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ عقائد کو مستحکم کریں۔ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ اخلاقیات کے اعتبار سے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی ایام عزا آتے تھے تو ہمیں غیر شیعہ افراد کے اعتراضات کے جوابات دینے پڑتے تھے۔ اب سارا وقت جتنا بھی ہوتا ہے وہ صرف شیعوں میں جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں ان کے جوابات دینے پہ خرچ ہو جاتا ہے، اور اس میں کیا ہے اعتقادی شبہات جو ہیں بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں۔ تو لوگوں کا صرف یہ نہیں کہ آپ کہیں بس صرف وہی آپ پردہ غیبت صرف اس حد تک رہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ نا عقائد کو بھی مستحکم کرنا، عقائد لوگوں کے اندر راسخ ہونا، اس کے دلائل ان کو مہیا کرنا کہ لوگ کسی بھی انحراف کا شکار نہ ہو عقائد کے اعتبار سے۔ یہ بہت شبہات آج کل اٹھ رہے ہیں، تو آپ کو خود بھی مضبوط ہونا ہے اور دوسروں کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ ساتویں چیز یہ کہ عقائد کے اثرات سے لوگوں کو آپ آگاہ کریں کہ بھائی دیکھیے اگر کوئی شخص مثلا نبوت کو مانتا ہے، امامت کو مانتا ہے، تو ایسے ماننے کا کیا اثر ہے کہ وہ ان کی کسی بات پر ہی عمل نہیں کرتا ہے۔ مثلا کوئی کہے کہ جناب مجھے معلوم ہے کہ آگ جلاتی، تو جب آگ جلاتی ہے تو یہ آپ ایسے کام سارے کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ان کاموں کا کہ آپ کو جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ لوگوں کو اس بات کا احساس دلائیں۔ اثرات یہ ہیں کہ یعنی اب کیا ہوا، قیامت کا جو عقیدہ ہے آپ کا، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ گناہ آپ سے چھوٹنے چاہیے، ورنہ اس عقیدے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک کوئی
लड़का हो और अपने बाप की हुक्म उदूली मुसलसल कर रहा हो और वैसे जुबानी तौर पे कहते रहे अब्बा जी आपका मैं बड़ा एहतराम करता हूं, तो अब्बा जी कहेंगे कि कब तुझे अपने बाप का जो है एहतराम है, तू बात तो एक मेरी मानता नहीं कि, तो ये अल्फाज बाप कभी कबूल नहीं करेगा। तो अकायद के असरात जाहिर होने चाहिए। नबूवत इमामत को मान रहा हो तो इमामत और नबूवत की बातों के ऊपर अमल उसको करना चाहिए, उनकी नाफरमानी नजर नहीं आनी चाहिए। क़यामत, कब्र का अजाब, बरज़ख का अजाब, मौत की सख्तियां, ये सब पे अगर तुम्हें एतकाद है तो उसका लाजमी नतीजा ही निकलना चाहिए कि इससे आपको, मसलन आपको लाजमी तौर पर है ना आपके दिमाग में कि अगर 10वीं मंजिल से कोई नीचे छलांग लगाए तो वो जो मर जाएगा वो हाथ पांव उसके टूट जाएंगे, तो कहां आप शक आता है आपके दिमाग में कि चलो ट्राई करके देख लें, बहुत से लोग बच भी जाते हैं, नहीं होता ना कभी। यानी आपको उसका तो पक्का यकीन है, लेकिन इसका मतलब यह है कि अकायद आपके इतने पक्के नहीं है, वरना उसके असरात यकीनन आपके अंदर आने चाहिए थे। तो ये चीजें आपको उस लिहाज से बयान करनी चाहिए। तो अगरचे अभी भी मेरे एतबार से तो मैं देखता हूँ आपकी जो इंतज़ामिया उससे बात करके कि क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई एक दर्स और ऐसा हो सके, क्योंकि बहुत ही अहम तरीन पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो कि आपको बताने अभी बाकी रह गए हैं। और ये ज़ाहिर है आप लोग यही यहाँ पर सीखने के लिए आई हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप खुद लोग करती जाएंगे, लेकिन आपके सामने एक चेक लिस्ट होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ मैं पैदा करूँ, किस चीज़ से अपने आप को बचाऊँ। तो क्योंकि अगला दर्स जो है बहुत ही अहम है, मौलाना अली मुर्तज़ा अज़ीज़ साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे होंगे, वो दर्स लेंगे अब आपका दूसरा, तो वो बहुत अहम है। इस वजह से मैं इसको अपने टाइम पर ही गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे एक नशिस्त इस पर और हो जाए ताकि मौजू पूरा अच्छी तरीके से मुकम्मल हो जाए। तो वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन। दुरूद भेजिए।